वेलकम बैक जी। पीटीवी न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदेद। वहाँ पर वेन्यू पर जो मेहमान खुसूसी थे उनसे आपकी मुलाकात करवाई, जो बातचीत उन्होंने की आज की थीम के हवाले से यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। हम हमेशा बात करते हैं जब यूनिटी की तो वहाँ पर हमें कामयाबी हुई इस्लामोफोबिया के डे मनाने के तौर पर। फिर हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान का काफ़ी फोकस था कि इकनॉमिकली जो सियासी आपके माशी और इक़्तिसादी मामलात हैं वो भी आज ज़ेर बहस आएंगे, और इकनॉमिकली ग्रो करना, क्योंकि इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमी का दौर है और हमेशा हम वर्ल्ड ऑर्डर की जब बात करते हो इकोनॉमिकली सुपर पावर की बात होती है, और उसमें अगर आप इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, साइंटिफिकली उन चीज़ों पर कुछ MOUs हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें, OIC की बात करें तो इस्लामी ममालिक में हम देखते हैं वो कुदरती वसाइल से माला माल हैं। जी बिल्कुल, कुदरती वसाइल से माला माल हैं, बहुत मजबूत ममालिक हैं अगर मुआशी तौर पर देखा जाए, ख़ास तौर पे जिन ममालिक के पास तेल है। और है ना, अभी बात हो रही थी कि OIC कैसे अपना किरदार मौसर तौर पे अदा कर सकती है। अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा को जो भी कहें कि वो कश्मीर या फ़लस्तीन पर नाकाम रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार बड़ा मौसर है। उसकी वजह कि उनके पास एक मैंडेट है कि वो सैंक्शंस भी लगा सकते हैं, वो जॉइंट मिलिट्री एक्शन भी कर सकते हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में 9/11 के बाद हमने देखा। और आपको अगर तारीख के औराक पर नज़र दौड़ाएं तो हमें ये नज़र आएगा कि जो 1974 में गैर मामूली इजलास हुआ था, पाकिस्तान ने उसकी सदारत की थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसको होस्ट किया, और बड़ी बड़ी इस्लामिक दुनिया के कदावर शख्सियात, इसमें शाह फैसल, कर्नल कज़्ज़ाफ़ी, अनवर सादात, मतलब बेशायरान, बहुत सारी ऐसी शख्सियात थे जो वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, और उन्होंने जो मैसेज दिया, और उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शाह फैसल को ये मशवरा दिया कि आप तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल करें अगर आपने आलमी सतह पर मुसलमानों की आवाज़ उठानी है। और उसकी वजह से यहाँ तक उस ज़माने की अगर आप किताबों का या जराइद का मुतालिया करें तो अमेरिका को जो तशवीश हुई, और ये तक कहा जाता रहा कि वहाँ पर गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई थी। ये बाकायदा तौर पर तारीख़ का हिस्सा है जो कि किताबों में लिखा गया। और फिर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, शाह फैसल के साथ हुआ, वो भी एक तारीख़ का हिस्सा है। यानी कि वो आलमी सतह पर जिन साजिशों का जो उनका अंजाम हुआ या जो उनका सामना करना पड़ा या जिस तरीके से उनको हटाया गया, तो बात यह है कि OIC ने अगर अपना किरदार अदा करना है सो एक मौसर तौर पर उसको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, क्या इस मौके पे, अब मैंने एक मिसाल, वो जो आपने कहा कि जो UN की बात की, और हम हमेशा ये जो तनकीद करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की कश्मीर के मसले पर कि मसला हो फ़लस्तीनियों का, मसला हो कश्मीरियों का, मसला हो मुसलमानों का, तो इतना इफेक्टिवली उस पर बात नहीं होती। डोज़ियर जारी किए जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इन्फोर्समेंट नहीं होती। और जब बात, और ये जब मसला हो ईस्ट तैमूर का, ये मसला हो यूक्रेन का, तो इफेक्टिवली हमें रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है, कुछ सैंक्शंस नज़र आते हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल कम्युनिटी के। एग्जैक्टली आप ये देखिए कि जब एक डैनिश का अखबार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया किए, सो उस वक़्त सऊदी अरब और दीगर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं कि जो बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं वहाँ के कंपनीज़ के, उनकी प्रोडक्ट्स के, उन्होंने वहाँ पाबंदी लगा दी कि भाई वहाँ से हम उनकी प्रोडक्ट्स नहीं मंगवाएंगे। तो उसका एक इम्पैक्ट गया। इसके साथ साथ आप देखें कि क्या OIC की आवाज़ या उस तरीके से उसका इम्पैक्ट होता है कि जैसे OPEC का होता है कि जो कि ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनकी एक नुमाइंदा तंजीम है मुआशी तौर पे, अगर वो कोई फैसला करती है तो उसके जो रिपल्स होते हैं या उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ तक जाता है। सो बात वही हो रही है कि इस मौके पे जब वर्किंग ग्रुप्स काम कर रहे हैं, रेजोल्यूशन भी यकीनन आ रही है, सो कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बड़ा ज़रूरी है। एक्सपेक्टेड है कि आज के इस इजलास में उस पर भी बात होगी जब हम इन्फोर्समेंट की बात करें। आज के इजलास के वाले से दोबारा बताते चलें कि 48वां इजलास है ये, और 11 बजे जो इफ्तिताही सेशन उसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा की आमद वहाँ पर वेन्यू पर इस वक्त हो रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उन्होंने जो है वो अपनी बयान में बताया, और वो हम अपनी ये जो स्क्रीन है इस पर आप देख सकते हैं, ये मनाजिर के मेहमानों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। कुछ अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके हैं, और हमारे वहाँ पर जो साथी कलीग थे उन्होंने भी वहाँ पर अहवाल से आगाह किया कि कितने मेहमान खुसूसी वहाँ पर आ चुके हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा, कल जिनकी अहम मुलाकात हुई वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से, उस पर भी हमने बात की। अब बात कर लेते हैं थीम के हवाले से, यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है, 100 के करीब रेजोल्यूशंस जो है मुमकिन तौर पर उनको इत्तफाक़ राय के इम्कानात हैं उस पर। और कल का जो दिन है अहमियत का हामिल, ये तमाम मेहमान खुसूसी उसमें शिरकत करेंगे। पाकिस्तान परेड भी देखेंगे, और ये जो तमाम इवेंट्स है, जैसे वो उन्होंने
انہوں نے ذکر کیا فیصل صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ بدلتا ہوا امیج پاکستان کا, آج کا امیج, سافٹ امیج کیسے بلڈ اپ کریں, تو انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا, ریئل امیج. دس از اباؤٹ دا ریئل امیج آف پاکستان. آج تاریخی دن ہے, یہ 2 دن پاکستان کی تاریخ کے لیے تاریخی دن ہے, اور پاکستانی تاریخی مناظر ہے جو ہم آپ کو اپنی اسکرین پر شیئر کر رہے ہیں. جی بالکل, اور بڑا ایک طویل سفر ناظرین ہم نے طے کیا ہے. اگر 2001 سے اس کا ہم احاطہ کرنا چاہیں کہ پاکستان میں نہ کوئی کرکٹ ٹیم آتی تھی, نہ کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن جس طریقے اس وقت دیکھ رہے ہیں, نہ کوئی ہم ایونٹ کر پا رہے تھے, اور جس طرح دہشت گردی کے خلاف ہم نے ایک جنگ لڑی ہے, اور آج جب 50 سے زائد اسلامی دنیا کے جو وزرائے خارجہ ہیں, مبصرین ہیں, ان کے نمائندے ہیں, ڈیلیگیشنز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو چین کے وزیر خارجہ یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائے ہیں, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے جو کامیابی کے ساتھ جنگ لڑی ہے اس میں قربانیاں بھی ہم نے بہت دی ہیں, لیکن پاکستان اس وقت جو پاکستان کی فضا ہے, انوائرمنٹ ہے, وہ محفوظ ہے نہ صرف ان اہم شخصیات کے لیے بلکہ دنیا بھر سے کوئی بھی پاکستان آنا چاہے. اور اس کے ساتھ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اسلاموفوبیا کی جیسے بات ہے, ریپرزنٹیشن کس طریقے سے ہوگی, مؤثر طور پر کون آواز اپنی اٹھا سکتا ہے. سو آج کے اجلاس میں یقیناً یہ بھی بات ہوگی کہ آپس کے جو امت مسلمہ کے آپس کے کچھ اختلافات ہیں, چند ممالک کے مابین کچھ تاریخی تنازعات ہیں, ان کے حل پہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم بات کریں. اور ہم جیسے سعودی عرب نو ڈاؤٹ ایک لیڈر ہے اسلامی دنیا کا, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی قیادت میں ایک نیا سعودی عرب ہمارے سامنے آ رہا ہے, کہ جہاں پر ایک ان کا ویژن ہے کہ انہوں نے جدید طرز پہ بنانا ہے, اور یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے ان کی فورن پالیسی میں بھی. اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ, مہربانی. سر ابھی میں اور میری ساتھی اینکر ہینا چودھری ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مؤثر طور پر آواز کیسے, کہ ہم نے دیکھا کہ اگر اقوام متحدہ ہے اس کے پاس ایک مینڈیٹ ہے کہ اگر وہ کسی جگہ پہ اپنی آواز مؤثر طور پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ OIC جو ہے وہ چڑھ دوڑے کچھ دنیا کی جہاں پہ کوئی ایسا اختلاف ہو, لیکن مؤثر آواز کیسے ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے پاس طاقت ہے, چاہے وہ تیل کی طاقت ہو, ہماری یونٹی ہو, ہماری اسٹریٹجک لوکیشنز ہوں, سو وہ مؤثر طور پر ہم ان میں اگر اپنی آواز اٹھانی ہے تو ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, منسٹر صاحب نے ٹویٹ بھی کی ہے, دیکھیں انہوں نے ویلکم کیا ہے اور پھر بتایا کہ یونٹی ہے, ڈیولپمنٹ ہے. یہ ایم اور آبجیکٹو ہے آج کی جو OIC کی امپورٹنٹ. اب آپ جو بتا رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے, جو لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی فیل ہو گئی, یہ ہو گیا, یہ غلط ہے سارا. آپ دیکھیں نا اتنے ممالک کے لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں, ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ یہ یونٹی جو ہے اس کا کئی دفعہ سے آپ کئی عرصے دیکھیں گے ایک فقدان رہا ہے, کیونکہ کیا مسئلہ ہو فلسطین کا یا مسئلہ ہو کشمیر کی, جو کشمیری ہمارے ہیں بھائی انڈین ہیلڈ کشمیر میں, اب یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایجنڈا بھی کافی بڑا ہے جس کے اندر ایک کانٹیکٹ گروپ کشمیر پہ بھی ڈسکشن ہوگی. افغانستان کا سب سے بڑا دیکھیں جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بڑی اچھی, کہ یہاں پر ایک فنڈ قائم کر دیا گیا ہے ہیومینیٹیرین ایشوز کا, جو افغانستان کی جو لوگوں کو بڑی سخت مدد کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے تو اکاؤنٹ تو فریز ہوئے ہیں وہاں پر, وہ اس پر سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی مدد کی جائے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں نا صرف لفاظی سے کام نہیں چلے گا, مدد کی ضرورت ہے. اس وقت افغانستان کے لوگوں کو چاہیے, ان کو امداد چاہیے, اور کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ سردیاں تک آ جائے اور پھر وہی جو اب بھوک ننگ اور بیماریاں شروع ہو جائیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ تو اس کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ہمیں, اور ہمیں امید ہے, کیونکہ دیکھیں اس وقت ایک اور بات آپ کو بتاؤں, بہت ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ اس کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیٹھ تو آ گئے, یہ بھی بڑی بات ہے. ایک سوال کیا ہوگا, سوال یہ کہ اوکے کہ یورپین یونین کی طرز پہ شاید OIC اس طریقے سے تنظیم نہ بن پائے اتنی جلد, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین یونین میں فار انسٹنس جرمنی ہے, ایک سب سے بڑی اکانومی ہے وہاں پہ, اور جو ایسٹرن یورپین ممالک ہیں مطلب کم معاشی جن کی طاقت ہے,
تو ان کو مدد کی جاتی ہے, ایک پول آف فنڈ ہے جہاں سے آپ ان کو بیل آؤٹ پیکیجز بھی دیتے ہیں. اب یہی حال مسلم ممالک کا ہے, غریب ملک بھی ہیں اور سعودی عرب, کویت, قطر جیسے امیر ملک بھی ہیں. سو ریسورس شیئرنگ یا آپس میں جو تعاون ہے, مدد ہے, یہ کوئی پاسبلٹی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, آپ نے بہت ہی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کیا. میں نے یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ جو یہ 54 ملک ہیں, اس میں کئی دفعہ دیکھیں کہ وہ ایک ایشو پر, مسلمانوں کے ایشو کے اوپر ایک جگہ نہیں کھڑے ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی یہاں پولیٹیکل ول کی مسئلہ نہیں ہے, یہاں وجہ ہے کہ کیونکہ معاشی طور پر وہ طاقتور نہیں ہے, اکنامک ساورنٹی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ کچھ اور ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں, تو جب ان ملکوں سے مدد مانگتے ہیں تو وہ پھر ان کو کئی ایشوز پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یہ وجہ ہے. آج آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے, دیکھیں نا کہ جرمنی نے گریس کو, پورچگل کو بھی یہ بیل آؤٹ کیا جب ان کے اتنے حالات خراب ہو گئے. ٹھیک ہے نا, وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, اور ممالک کو بھی جرمنی جو ہے مدد کرتا ہے. یہاں پر اگر یہ جو فنڈ اب یہ جو آج اناؤنس بھی ہوا ہے کہ جی افغانستان کو دیں گے, کیوں نہیں یہ اس فنڈ میں, کیونکہ ایسے گلف کے ملک ہیں جو بہت, جن کے پاس بہت ذخائر ہیں اور کہنا پیسہ بھی ہے, کیوں نہیں ایک اتنا بڑا فنڈ بناتے ہیں جن کے اندر ان ممالک جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں, افریقہ کے اندر بہت سارے ہیں, اور جن کے پاس اتنی کہتا ہے معاشی طاقت نہیں ہے, ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور دوسروں کو طرف نہ دیکھیں. اور پھر جو ایشوز ہیں مسلمان ملکوں کے, دیکھیں نا فلسطین کا ایشو ہے, اس پر کئی گلف کنٹریز نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیے, وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ فلسطین کے ایشو کو نہ بھول جائیں. اسی طرح کشمیریوں کی جو مسئلے مسائل ہیں, عرصہ دراز سے ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں, اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں جی, جب تک آپ ایک وقت میں آواز اور 7 قسم کی ایک جگہ یونٹی کھڑی ہو کر آپ آواز اٹھائیں گے تو یہ اسرائیل بھی سنے گا, ہندوستان بھی سنے گا جو یہ مسئلے مسائل ہیں. لیکن جب اگر آپ ویک ہوں گی تو پھر آپ کے ساتھ کون سنے گا؟ آپ کو کمپرومائز کریں گے تو کون سنے گا آپ کو؟ یہ چیزیں ہیں. اور اب جو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کمیونکے ایشو ہوگا اینڈ میں, اس میں ٹھوس جو ہے کیا نام ہونی چاہیے, کیا کہتے ہیں, سٹیپس ہونے چاہیے کہ یہ کیسے لیں گے, یہ ضروری ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا, ہم فنڈامنٹل ڈسپیوٹس آف مسلم ورلڈ کی بات کریں اور آج کی تھیم کو ریلیٹ کریں یونٹی کے ساتھ, تو ڈو یو ایگری دیر شوڈ بی ون لیڈنگ اسٹیٹ امنگ OIC ممبرس who will aggressively represent this Islamophobia issue? دیکھیں جی, پاکستان نے تو پرائم منسٹر صاحب نے, عمران خان صاحب نے اس پر بڑا اچھا پازیٹو قدم لیا ہے, اور یہ دیکھیں نا یہ بالکل صحیح کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑے سے چند مسلمان لوگ ہیں جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں, وہ انہوں نے دہشت گردی میں اپنا یہ بدنام کیا ہے. لیکن ہمارا دین تو اس قسم کی کام تو نہیں کرتا, دین تو یہ امن کا دین ہے. تو اس لیے, اور پھر اس کو آپ غلط رنگ دیتے ہیں, کئی ویسٹرن کنٹریز دیتی ہیں, یہ زیادتی ہے. اس لیے اسلاموفوبیا کا بڑا ضروری ہے کہ یہ میسج جائے, سب کی طرف جائے, اور سب کو لے کے اس میسج لینا چاہیے. ہم صرف اکیلے نہیں ہونے چاہیے, سارے مسلم ممالک میں یہ ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ سارے کے سارے اس کو میسج لیں, اور اس میں سیمینارز ہونے چاہیے اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں جا کر پروفیسر بتائیں کہ بھائی میرے, یہ ہمارا دین جو ہے وہ اس قسم کی کام نہیں کرتا. یہ اگر جو کوئی کر رہے ہیں ہم انہیں, لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے دین کے عقائد ہیں اس کے اوپر یہ جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر کئی لوگ جو ہیں وہ اس پر کہ جی فریڈم آف سپیچ ہے, اس کو اجازت دیتے ہیں کہ تنقید کریں, یہ زیادتی ہے. یہ نہیں, یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ ہم کسی دوسرے ممالک, دوسرے مذہب کے متعلق بھی ہم کوئی اب تنقید کریں. اور سر یہ بھی بتائے گا ہماری ڈپلومیٹک اسٹریٹجی اب کیا ہونی چاہیے؟ انٹرنیشنل سینیریو دیکھا آپ, اس میں ہم جو ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں اس میں ابھی یوکرین کے مسئلے کو لے کر, فلسطین کے مسئلے کو لے کر, کشمیر کے مسئلے کو لے کر جیسے آج بات بھی ہونی ہے, تو اس انٹرنیشنل سینیریو میں اس اجلاس کا ہونا, پاکستان کا لیڈرشپ رول, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ جی ہم نے بہت اچھا کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب جب گئے تھے یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سیشن میں 2019 یا 20 کی بات ہے, انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ان سارے ایشوز کو اجالا کیا تھا, لوگوں کو بتایا تھا, اور پہلی دفعہ تھا عرصہ دراز کے بعد کہ کسی مسلمان لیڈر نے, پاکستانی لیڈر نے اس چیز کو اجالا کیا. اب یہ ضروری ہے کہ یہاں دیکھیں صرف ہم نہیں, جتنے مسلم ممالک ہیں یہ ان پر یہ لازم ہے ان کے اوپر کہ وہ سب لیڈ لیں. دیکھیں نا کشمیری جو ہیں, فلسطین ہے, روہنگا کے لوگ مسلمان ہیں اور بھی کئی جگہوں پر ہیں, وہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے, وہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے.
دین ہمارا کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک کی تکلیف ہوتی ہے سب کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. آپ آواز خاموشی اختیار تو نہیں کر سکتے, اس پہ کمپرومائز کریں گے تو پھر کیا ہوگا. اور دیکھیں یہ ایک اس سے بڑا موقع ہو نہیں سکتا کہ 54 مسلم ممالک ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہے. صحیح. اور یہ ہمارا 75واں سال ہے آزادی کا, اس میں آئے ہیں یہاں پر, یہ 23 مارچ کی پریڈ بھی دیکھیں گے. تو یہ آج جو میسج جانا چاہیے کمیونکے میں وہ کافی ٹھوس ہونا چاہیے اور سخت ہونا چاہیے کہ جی یہ چیز ہم کریں گے, اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے, ہونا چاہیے یوں. سر اگر اکنامکلی بات کریں تو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی پاکستان کی کیا ہونی چاہیے؟ بھی میں نے مینشن کیا کہ جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں, ان کا بھرپور استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے, باقی کنٹریز کے ساتھ اکنامک MOUs کیسے سائن کر سکتے ہیں ہم. تو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کیونکہ کووڈ کے ٹائم میں بھی اکنامک لاسز دیکھے, اکنامک کرائسس سے گزری پوری دنیا نہ صرف پاکستان. تو ہاؤ ڈو یو سی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی آف پاکستان ناؤ؟ دیکھیں جی ہمیں ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی میں ہمیں پاکستان کو جس طرح دیکھیں سی پیک ہے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے پاکستان کا عرصہ دراز سے بیٹھا ہوا ہے وہ بہتر ہو جائے گا, ہو رہا ہے, شروع بھی ہو بھی گیا. اب اسی قسم کا اگر فنڈ یہ بناتے ہیں, یہ مسلم ممالک کے پاس دیکھیں نا فنڈز تو بہت ہیں, اگر ایک ایسا فنڈ بناتے ہیں جس کے اندر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے ان سارے ممالک میں, پاکستان سے شروع کریں آپ. ابھی ہم نے سنا تھا کہ سعودی عربیہ کو اور ریفائنری لگانا چاہتا ہے, ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور ایسی اور بہت ساری چیزیں بہت سارے مسلم ممالک ہیں جن کے پاس یہ ذرائع نہیں ہیں لیکن انفراسٹرکچر بنانی چاہیے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, چائنا نے ایتھیوپیا میں اور کینیا میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہے اور ان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا ہے. تو ان کو دیکھیں, لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. آج جو چائنیز فارن منسٹر آئے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں صحیح کیا ان کو بلایا یہاں پر, کیونکہ اس ملک نے بغیر کسی مذہب کو دیکھے ہوئے اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ان کے حالات کو بہتر کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو جھکاؤ ہے ویسٹرن کنٹریز کی طرف صرف اس جہاں پر اس پہ ان کو ہٹایا جائے. تو اگر ہم بھی یہ فنڈ بنا سکتے ہیں, یہ ممالک بنائیں اور ملکوں کے انویسٹمنٹ کریں, بہتر کریں تاکہ ان کا انفراسٹرکچر بہتر ہو. ٹھیک. ایمبیسڈر صاحب آپ کو یاد ہوگا 2017 میں جنرل راحیل شریف صاحب کو ہیڈ بنایا جوائنٹ ملٹری انٹیلیجنس, جو ایک اسلامک کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن تھا, تقریباً 40 کے قریب مسلم کنٹریز اس میں شامل تھے. کوشچن ہے اس کے جیسے UN کی پیس کیپنگ فورس ہے, اب مسلم ممالک میں جیسے میں نے مثال دی سعودی عرب آئل رچ کنٹری, ان کے پاس پیسہ ہے. پاکستان سب سے مضبوط مسلم دنیا میں ہماری آرمی ہے, ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. قطر آپ دیکھ لیں میڈیا میں یا ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس کنٹریز ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ایکسپرٹیز ہیں ہماری پاکستان کی یا سعودی عرب یا قطر یا دیگر ممالک, ایران کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں, سو کیا یہ ایک مؤثر ایک فورس بن سکتی ہے؟ ناٹ سیئنگ کہ ہم کوئی جو ماضی میں عرب اسرائیل وار اس طرف جا رہے ہیں, لیکن جو ود ان دا اسلامک بلاک جو کانفلکٹس ہیں, پرابلمز ہیں, سوڈان میں مسئلہ ہے یا یمن میں ہے یا افغانستان میں ISIS کا یا داعش کا یا اس کے ساتھ بوکو حرام کے ایشوز ہیں, تو یہ تو ہم کم از کم اپنے گھر کو تو آرام صاف کر سکتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی میکنزم, کوئی امپلیمنٹیشن میکنزم, کوئی جوائنٹ فورس ہم صحیح طور پر بنا پائیں. بالکل ٹھیک کہا ہے. دیکھیں لیڈرشپ بھی ہے, آپ کے پاس افواج بھی ہے. سب سے بڑا آپ کا مسئلہ ہے جو سکزم ہے نا, جو ایران اور گلف کی کنٹریز میں اور عرب کنٹریز میں, وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک آپ اس کو حل نہیں کریں گے, آپ ایک پیج پر نہیں ہوں گے, تب تک یہ مسئلہ جو ہے پھر یہ ایک یونائٹڈ فورس نہیں بن سکتی. اب دیکھیں نا ہوتیز کا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے ادھر اپنا, کل پرسوں سے 2 اٹیکس ہوئے ہیں سعودی عربیہ کے اوپر, یہ ظلم ہے بڑا. تو یمن کے اندر آپ امن نہیں ہے جی ان چیزوں کے اوپر. تو یہ چیزیں جب تک آپ ان کو ختم نہیں کریں گے, اس کے لیے ابھی یہ جو آپ OIC کے سمٹ ہے, کیوں نہیں یہ OIC کی جو فارن منسٹر کانفرنس ہے, کیوں نہیں اس ایشو کے اوپر ڈسکس کرتے, کیوں نہیں کہتے کہ ہم بیٹھ کر ان بھائیوں جو آپس میں بھائی ہیں یہ ہیں وہ ان کو ساتھ ملا دیتے ہیں, بات چیت کر لیتے ہیں. کیوں نہیں OIC سیکرٹری جنرل جو ہے اس کا یہ رول ادا کریں گے. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ پوسٹ 1979 دونوں ممالک میں بڑی ایک ریڈیکل قسم کی لیڈرشپ آئی, خاص طور پہ ایران میں, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آئے اور ایک بڑا ریجڈ سٹانس لیا ایک دوسرے کے خلاف. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب از اوپننگ اپ, کراؤن پرنس جو ہیں ان کا ویژن ڈیفرنٹ ہے, ان کی پالیسیز ڈیفرنٹ ہیں, جس طریقے سے ایک جدید سعودی عرب کی طرف وہ گامزن ہیں, بڑھ رہے ہیں. دوسری جانب ایران, وہاں پہ ہمیں کچھ ان کا سٹانس سافن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپس میں بائیلیٹرلی بھی یہ کوئی بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں؟
ابھی دیکھیں ایران اور سعودی عربیہ نے آپس میں بات چیت شروع کر دی تھی، لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے، ابھی کچھ دن پہلے اناؤنس ہوا کہ 5ویں ان کی جو میٹنگ تھی آپس کی وہ پوسٹ پون ہو گئی ہے یا کینسل ہو گئی ہے. اب یہ بھی تو دیکھیں نا، دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ اگر آپ نے بڑی اچھی بات کی بائیلیٹرلی تو بہت ہی اچھی چیز ہے کہ اگر آپ نے انہوں نے سٹیپس لیے ہیں، اس بات چیت کو جاری رکھنا چاہیے. بلکہ OIC کو تو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہیے ان کو. دیکھیں باقی کسی ویسٹرن کنٹری کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان میں کہ یہ یہاں یونٹی ہو. ہمارا انٹرسٹ ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یار آپ مسلم ممالک جو ہیں آپس میں ڈفرینسز ہیں اور بڑی سیریس ڈفرینسز ہیں. ایک چھوٹے بڑے نہیں ہیں یہ. آپ نے ٹھیک کہا، دیکھیں نا 79، دیکھیں کچھ چیزیں آپ کی کنٹرول میں نہیں ہیں. انقلاب ہے، انقلاب آتے ہیں ملکوں میں آتے ہیں. 79 میں آیا، شاہ ایران کی حکومت ختم ہو گئی، یہ آگے چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن ایز لانگ ایز یہ جو ممالک ہیں ایک دوسرے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہ کریں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کر رہا ہے، لیکن اگر یہ نہ کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کا اپنا نقطۂ نظر ہے، ہمارا اپنا ہے، لیکن کوئی چیز کامن تو ہونی چاہیے نا. کامن کیا ہے؟ مسلم ممالک کی یونٹی، کیونکہ اسی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دوسرے لوگ. ایک سوال اور ہے نا آپ کی اجازت سے، ایک سوال اور. یہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ OIC کے غیر معمولی اجلاس ہوتے ہیں، اور جیسے میں نے ایک حوالہ دیا، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ 74 میں جو غیر معمولی یہاں سمٹ پاکستان نے ہوسٹ کیا، اس میں بھٹو صاحب نے ایک تجویز دی شاہ فیصل کو کہ آپ آئل کو ایز اے ویپن استعمال کر سکتے ہیں، ایز اے اسٹریٹجی استعمال کر سکتے ہیں، جس کا بڑا ایک امپیکٹ مطلب اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. سو ہم ریزولوشن تو چاہے 100 پاس کریں 150 پاس کریں، ویری گڈ، ہم کریں گے، بات کریں گے، اس پہ ایک ہمارا مشترکہ سٹانس آئے گا. لیکن جب ہم بات کریں گے ان کی انفورسمنٹ کی کہ کوئی امپیکٹ جائے دوسری جس بارے میں ہم کر رہے ہیں وہ لوگ سنیں سمجھیں اور اس جو غلطی ہیں اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، سو کیا ریزولوشنز آر انف اور نو؟ نہیں جی، ریزولوشن انف نہیں ہوتے. میں پہلے سے بات کر لوں. دیکھیں اس وقت جو آپ نے ٹھیک کہا کہ کراؤن پرنس جو ہیں محمد بن سلمان، اب وہ دیکھیں کہ ایک نیو ویژن ہے مسلمان ملک کے لیے، اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے، آئل سے پر انحصار کم کرنے کے لیے، ان کو بڑھانے کے لیے، اوپن کہنا پروگریسو ویو لینے کے لیے. یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہم یہ بھی امید کریں گے کہ اگر یہ سعودی عربیہ ایران کی طرف بات چیت کرتا ہے تو سب تو ایران کو بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی، دونوں کو دکھانی پڑے گی، تب جا کر یہ مسئلے جو حل ہوں گے. کیونکہ اس کو میں بتا رہا ہوں کہ ویسٹرن کنٹریز ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو. بڑی دکھ کی بات ہے، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا، اب میں بات کر رہا ہوں یمن کے اندر اب کتنی عرصے سے جنگ شروع ہوئی ہے، وہ حالات ایک خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اس کو سدباب کرنا پڑے گا. یا اب میں کہتا ہوں کیوں نہیں اس کو ڈسکس کرتے یہاں پر اس فورم میں. آپ نے ٹھیک کہا کہ ریزولوشنز کے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑے گا جب کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی؟ یہ ایشوز ہیں. انڈین آکوپائڈ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، فلسطین کا ایشو تقریباً آپ بھول رہے ہیں. آپ یہ جو یمن میں ہے یہ تو برننگ ایشو ہے، اس کو کسی طریقے سے ختم کرنا پڑے گا. آپ کو ان کے حالات بہتر کرنے پڑیں گے اور ایران اور سعودی عربیہ کو بات چیت کرنی پڑے گی، ورنہ یہ اسکزم جو ہے، یہ جو آپس میں جو ان کی ڈویژن ہے، یہ بڑھتی جائے گی. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، آپ نے خود فرمایا کہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز اپنی جگہ، لیکن یہاں پر اس ایونٹ میں پارٹیسپیشن 57 جو ممالک ہیں جو OIC کے، وہ پارٹیسپیشن چاہے وہ منسٹریل لیول کی ہو، 40 سے زیادہ منسٹریل لیول پہ پارٹیسپیشن ہے، اس کے علاوہ ڈیلیگیشن بھی موجود ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ ایک مورل پریشر بھی، ہم جب افیکٹو رول کی بات کرتے ہو کہ ایک مورل پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، تو ہاؤ امپیکٹفل از اٹ؟ دیکھیں جی، مورل پریشر بالکل کام کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ٹینجبل چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں. جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ آپ کے ایشوز ہیں، غربت کا ایشو ہے، افغانستان میں جو سچویشن ہے اس کا ایشو ہے، روہنگا ہے، یمن. اصل تو میں اگر آپ کو بتاؤں اس وقت اگر مجھے سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے تو جو یمن میں ایشو ہے نا، یہ بہت ہی دردناک ایشو ہے. اس نے تبھی میں بتا رہا ہوں کہ سعودی عربیہ اور ایران نے جو بات چیت اپنی، مجھے لگتا ہے، میری اپنی اوپینین ہے، جو اس وقت مؤخر کر دیا گیا وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو حالات یمن کے اندر جو خراب ہو رہے ہیں وہاں پر ایک دوسرے کی ایکوزیشنز ہیں کہ جی ایران اس کو مدد کر رہا ہے، وہ اس کو کر رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں اگر اس کو ختم نہیں کرتے تو ٹوٹل ریزولوشن سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ڈویژنز کو بڑھا رہا ہے، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. سر ایک اور اس کے اوپر
سر ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے, لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان نے, چاہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہو, ڈائلاگ بیچ میں نیگوشیٹر کا مسئلہ ہو, تو پاکستان نے ہمیشہ افیکٹولی ریپرزینٹ کیا ہے. وہاں پر مسلمانوں کو, کشمیریوں کے لیے آواز بھی بلند کی. ابھی جو انٹرنل کنفلکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, وٹ رول پاکستان شوڈ پلے اینڈ وٹ رول پاکستان ہیز پلیڈ فار دیکھیں جی, پیس. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا, میں خیال 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ 2 سال ہو گئے کہ ہمارے وزیر اعظم ایران گئے تھے, اور انہوں نے ظاہر سعودی عربیہ بھی گئے, ایران بھی گئے, اور اپنا میسج لے کر کے. دیکھیں ہم پاکستان جو ہے نا, وہ ان کی ڈویژن کو ختم نہیں کر سکتا. دیکھیں وہ ختم ہو سکتے ہیں بائیلیٹرل, لیکن ہم ان کی جو ڈفرینسز کو کم کر سکتے ہیں. یہ جو آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ اس کو کم کر سکتے ہیں. ان کو بتائیں کہ جی آپ یہ ہے, ایک مورل پرسویشن ہو سکتی ہے ہماری, لیکن ان کی ڈویژن ختم کرنا ان کا خود کا کام ہے. ہم ان کو انکریج کر سکتے ہیں, ہم نے کیا ہے انکریج, پہلے بھی کیا ہے, ابھی بھی کریں گے, لیکن اب ان کے ہاتھ میں ہے کہ کیا کہ یہ اس کو آگے لے کے کیسے چلتے ہیں. میں نے کہا ہے نا کہ جب تک یہ یمن والا مسئلہ ختم نہیں ہوتا, یہ ان کے آپس میں اور بڑھتے چلے جائیں. خدا نہ خواستہ یہ کیسے دیکھیں, اسے آپ آنکھیں نہیں پھیر سکتے اس چیز سے. آپ دوسری دیکھیں افغانستان کی آپ بات کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اس کی مدد کریں, لیکن اس ایشو کو دیکھیں کہ جہاں پر لوگ مر رہے ہیں روز, یہاں تو ڈر ہے مرنے کا افغانستان میں. سر جن دو ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی ماضی میں شاید ان کے آپس کے مفادات ٹکرا رہے تھے, سو وہ مختلف قسم کی پراکزی وار میں وہ شامل رہے. پاکستان بھی اس کا نشانہ بنا. ہم نے دیکھا کہ آپس کے ان کے کانفلکٹس جو تھے, اس کی آگ پاکستان تک بھی آئی. افغانستان ایک بڑی اس کی مثال ہے. اور یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ جو اپنے جو ٹیریٹوریل باؤنڈریز ہیں وہاں تک اپنے جو یہ ملٹری انٹرسٹ ہیں اس کو محدود رکھیں. اب سیریا میں دیکھیں, اگر وہاں پہ ایرانین انٹرسٹ ہیں, اور جو وہاں سے خبریں سامنے آ رہی ہیں, یمن میں مطلب سعودی عرب, یمن ایک آزاد ملک ہے, اگرچہ سعودی عرب کا بہت انفلوئنس ہے, لیکن اس کے ساتھ مسلسل الزامات کی بارش ہوتی ہے کہ ایران شاید وہاں پر جو ہے ان کو مدد کر رہا ہے, جو حوثی باغی ہیں. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, ایک تو ٹیریٹوریل لمٹس تک آپ رہیں, اور سیکنڈلی یہ جو پراکزی وارز جو ماضی کا حصہ رہی ہیں یہ بند ہونی چاہیے. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. آپ کے ادھر میں کہتا ہوں بیسس ہے جو ڈویژن کی آپ نے اس کی متعلق بات کی ہے, بالکل ٹھیک کہتے ہیں. جو انٹرنیشنل لا ہے وہ اپنے آپ کہتا ہے کہ جی آپ اس کی سوورنٹی کو برقرار رکھیں, لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ دوسرے ملکوں میں انٹرفیئرنس نہ کریں. آپ نے بہت اچھی بات کی. اب یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایران کا وہ سیریا کے اندر, مجھے ابھی تک آج تک سمجھ نہیں آئی کہ بھائی آپ جو ہیں اپنے مسئلے مسائل حل کریں ملک کے اندر جو حالات ہیں. آپ کی یہ اوور اسٹریچ کرنا, دیکھیں یہ چیزیں لگژری ہیں سپر پاور امریکہ کے لیے بھی. اب وہاں بھی کوسچن شروع ہو گئے, لوگ کرنے شروع کر دیے کہ بھائی یہ آپ امریکہ کون سی جنگیں لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ابھی یوکرین میں جو ہوا ہے مسئلہ, امریکہ نے فوج بھیجنے سے انکار کر دیا. وہ اپنا انفلوئنس چلیں, ان کی یہ لگژری ہے, امریکہ کر سکتا ہے یا روس کر سکتا ہے. بھائی جو دوسرے چھوٹے ممالک ہیں, ایران ہے, میں بات کرتا ہوں, بھائی آپ اپنے ملک کے اندر جو مسئلوں کو حل کریں. اوور اسٹریچ کریں گے تو دوسرے ممالک جو ہیں اس میں آواز اٹھائیں گے. یہی بات ہے. اب ہم دیکھیں نا, کیوں کہتے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے پاکستان کے اندر مسئلے مسائل اور یہ خود کش حملے آگے پیچھے جو ہے یہ ہیں ہمارے لوگ ہی, لیکن ان کو انکریج کرتے ہیں. کیوں ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اپنے ٹیریٹری تک اپنے آپ کو محدود کریں جو بھی کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں, لیکن دوسروں کو انکریج نہ کرے. آپ نے صحیح کہا, جس کی وجہ سے یہ مسئلے جو ہے ختم نہیں ہو. پاکستان نے سر ایک ہسٹوریکل سٹانس لیا اسرائیل کے خلاف, اور ہم فلسطین کی آزاد حیثیت اور اسٹیٹ کے ہم حامی ہیں, اگرچہ اس میں بڑے اتار چڑھاؤ بھی آئے, باتیں بھی ہوتی رہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کریں. اب دیر از اے پیراڈاکسیکل سچویشن کہ چند ممالک ہیں جو باقاعدہ مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں, ان سے سفارتی تعلقات ہیں. کئی ممالک اہم ایسے ہیں جہاں پر ان کی انکلینیشن ہے کہ مستقبل قریب میں شاید وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اب آپس میں جب بیٹھتے ہیں, ایک پاکستان کا سٹانس ہے, ایران کا تو چلیں اسرائیل کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ قسم کا کانفلکٹ ہے, تو کس طریقے سے کیا وہ ممالک کنونس کریں جنہوں نے تسلیم کر رکھا ہے, سفارتی تعلقات ہیں, ان ممالک کو جنہوں نے نہیں کیا, یا اس کے ساتھ جو ایک جو عرب پیس پروسیس ہے لیڈ بائی سعودی عرب, اسی کے فالو اس کو کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں جی, ہم نے جو اصولی ہم نے تو جو ہمارا کوئی ڈفرنسز نہیں ہے. ہمارا اسرائیل کے ساتھ نہ کوئی مسئلہ ہے, نہ کوئی بارڈر ملتا ہے, نہ کچھ ملتا ہے. ہم نے اصولی ایک فیصلہ کیا ہے
کہ جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں نکلتا ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور میری اپنی اوپینین ہے یہ ہے, میں سمجھتا ہوں ایک ریئلسٹ اپروچ ہے کہ سعودی عربیہ جب اس ایشو کو آگے لے کے چلے گا, ان کا بھی ایک سعودی ایک پیس بھی ہے یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا, تو اور وہ جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں واپس کرے تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم نے تو اصولی فیصلہ کیا ہوا ہے, لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ فلسطین کا ایشو وہیں پر ہی ہے, اسٹیگنیٹ کر رہا ہے بلکہ, اور انہوں نے ان کو تسلیم کر لیا ہے. تسلیم کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن پرووائڈڈ کہ جو ایشو جس کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا گیا تھا اس کو تو حل کریں, یہ چیز بڑی ضروری ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یار اس ایشو کو بھی ڈسکس کریں آپ یہ, لیکن جنہوں نے تسلیم کر لیا وہ تو اب ختم نہیں کریں گے نا. رائٹ, دوسروں کو وہ پتہ نہیں پرسویٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن اصل ایشو جو ہے جس کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا گیا وہ فلسطین کا ایشو ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. ہمارے نمائندے ہیں حسن طارق بٹ, وہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں, اس وقت سامنے کو کور کر رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. حسن بتائیے گا وہاں پر کیا انوائرمنٹ ہے, کتنے مہمان آ چکے ہیں, آپ کی کسی سے بات ہوئی ہو؟ جی بالکل, جو یہ OIC وزرائے خارجہ کا جو یہ 48واں اجلاس ہے, اس کا جو ہے اس حوالے سے اس میں وفود جو ہیں جو اس میں شرکت کر رہے ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جو جاری ہے. تقریباً 600 کے سے زائد جو ہیں اس وقت ڈیلیگیٹس ہیں جنہوں نے یہاں پر وینیو جو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں یہاں پر انہوں نے آنا ہے, اور اس کے اندر جو مسلم جو ورلڈ ہے اس کے اینڈ بیونڈ ایز ویل جو ہمارے ڈیولپمنٹل پارٹنرز ہیں, جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے نمائندے بھی جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. وزرائے خارجہ ہیں, اسلامی ممالک کے نائب وزرائے خارجہ ہیں, اور آپ کو بلکہ میرے پیچھے نظر بھی آ رہا ہوگا کہ مسلسل جو موٹر کیڈز ہیں, جو ان کی ڈیلیگیشنز ہیں, ان کا ارائیول جو ہے وہ ساتھ چل رہا ہے. اور یہاں پر میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ 57 ممالک کی جو یہ تنظیم ہے, کیونکہ دس از کلوز ٹو 1.92 بلین کی اس کی ٹوٹل آبادی ہے, اور جو کہ آلموسٹ وچ از کوارٹر آف دا ورلڈ پاپولیشن, اور اس حوالے سے ان کی جو گلوبل ایکسپورٹس میں حصہ ہے وہ 10.3% ہے, جو ہمارا GDP کے اندر ان کا حصہ ہے وہ دیٹس کلوز ٹو 7%. تو اس حوالے سے یہ جو اجلاس ہے وہ بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمان ممالک کو آپ کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ کرونا کے بعد جیسے معیشتیں کھلی ہیں, جیسے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہوئی ہیں, تو یہی وہ رائٹ ٹائم ہے. اور اس کے اندر پاکستان نے بڑا زبردست رول ادا کیا ہے کہ یہاں پر جو یہ اجلاس جو ہے منعقد ہو رہا ہے, اور اس ٹائمنگ کے ساتھ کنسائڈ کر رہا ہے کہ جہاں پر اکانومی جو ہے وہ دوبارہ سے بوسٹ اپ ہو رہی ہیں, پراپ اپ ہو رہی ہیں, اور اسی کے دوران جو ہے وہ ہمیں موقع ملے گا کہ ان ممالک کے درمیان جو کوآپریشن ہے اس کو انہینس کیا جا سکے. جی بتائیے گا, ابھی آپ باہر موجود ہے, پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کے مناظر کیا ہیں, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مہمانوں کا جو آمد کا سلسلہ تھا وہ ٹائم تھا 10:30 to 10:55, اور پھر انوگریشن سیشن جو ہے افتتاحی تقریب اس کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا 11 بجے. جی بالکل, یہاں سے جو ڈیلیگیشن ہے وہ اندر جاتے ہیں, ریڈ کارپٹ کا انتظام کیا گیا ہے. ریڈ کارپٹ کے تھرو وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جاتے ہیں, وہاں پر اندر فوٹو وال ہے, وہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کو میٹ کرتے ہیں, گریٹ کرتے ہیں, بڑے گرم جوشی کے ساتھ جو ہے ان کا استقبال کیا جاتا ہے, اور اس طرح آن ورڈ جو ہے ان کو مین ہال کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. اور یہی جو ہے وہ آج صبح سے جو ہے وہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے, بلکہ اس وقت بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جوک در جوک جو ہیں وہ ڈیلیگیشنز کی جو وہیکلز ہیں وہ یہاں پر وینیو پر پہنچ رہی ہیں. جی اچھا حسن, ہم نے ہمیشہ دیکھا یہ پاکستان کے لیے کہ ہسٹوریکل ڈے ہے, ہسٹوریکل ایونٹ ہے, مہمانوں کی آمد, ان سے ملنا. ہم اپنی اسکرین بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہاں پر لائیو کہ کتنے مہمان آ چکے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان سے خود مصافحہ کر رہے ہیں, مل بھی رہے ہیں. کچھ مہمانوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو, بات چیت ہوئی ہو, کیا تاثرات ہے, باڈی لینگویج کیسی ہے ان کی اس اہم دن پر؟ جی بالکل, جو ڈیلیگیٹس کے ساتھ جو میری ملاقات ہوئی ہے, جو بات چیت ہوئی ہے, دے ور ویری ایکسائٹیڈ, وہ بہت زیادہ خوش ہیں. I'm gonna be honest with you, دیکھیں جی, UN کے بعد دس از دا لارجسٹ انٹرنیشنل باڈی, تو ڈیفینیٹلی اس کے اجلاس کی اہمیت آٹومیٹکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مسلم امہ کی کولیکٹیو وائس ہے. تو یہاں پر ان کو ملنا, سائڈ لائنز کی ملاقاتیں, وہ مواقع, وہ اقتصادی مواقع, تجارتی مواقع, ان پر تبادلہ خیال ہو سکتا ہے, بات چیت ہوگی. تو OIC کے ساتھ ساتھ جو ایون جو ان کی سائیڈ لائنز کی بھی جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بھی یہاں پر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ پائی گئی ہے. جی تھینک یو سو مچ. حسن طارق بٹ ہمیں جوائن کیا انہوں نے, اور وہاں کے ماحول سے جو انوائرمنٹ ہے, جو مہمانوں کی تفصیلوں سے آگاہ کیا. جی ہنا, امبیسڈر شاہد کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے بھی ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور بات کر رہے, تاریخ کے پس منظر میں بات کر رہے تھے. امبیسڈر صاحب, آج کا ایونٹ ایک ایکسٹراڈنری ایونٹ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک دنیا بظاہر نظر آ رہا ہے ایک نئی سرد جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے. اب
کیونکہ اگر آپ اس میں کوئی مشترکہ آواز کے طور پر ابھر سکیں دیٹ از اندر ڈیبیٹ. بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. پاکستان، وزیر اعظم پاکستان نے حال ہی میں روس کا وزٹ کیا. ہر ملک نے اپنا مفاد دیکھنا ہے کہ اس کا اپنا مفاد کیا ہے، اکنامک انٹرسٹ اس نے خاص طور پہ دیکھنا ہے، اس کے عوام کے لیے کیا بہتر ہے. دیٹ از انڈرسٹینڈیبل اینڈ ویری فیئر. لیکن اس کے ساتھ جب ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں تو کہاں تک ممکن ہے کہ ہم کوئی مشترکہ آواز کے طور پر سامنے آ سکیں؟ آج دیکھیں اس پر روس کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ویسٹرن کنٹری سے تعلقات ہیں، وہ بھی ڈسکس ہوں گے یہ سائیڈ لائنز کے اوپر. یہاں پر کشمیر کا ایشو ہے، یہ بھی ڈسکس ہوگا. دیکھیں ہم نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے، کیونکہ کولڈ وار میں ہم نے جو نقصانات اٹھائے، آپ کو یاد ہوگا U2 انسیڈنٹ اور یہ وہ چیزیں، سیٹو سینٹو 65 کی جنگ ہوئی، ہمیں کسی نے مدد نہیں کی، بلکہ 62 کی جو جنگ تھی ہندوستان اور چین کی، اس پر ہمارے اس زمانے میں جو پریزیڈنٹ تھے ایوب خان صاحب نے خط لکھا تھا کینیڈی کو، بھائی پریزیڈنٹ کینیڈی کو، کہ یہ جو آپ ہتھیار دے رہے ہیں انڈیا کو، یہ ہمارے خلاف یوز ہوں گے. اور پھر ہوئے یوز، 65 میں ہوئے، 71 میں ہوئے، ہم تو نقصان اٹھا چکے ہیں. اب ہم کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. پہلے بھی یہ دیکھیں افغانستان کے اندر جو ہوئے کھڑے، یہ جو جنگ ہوئی، اس کا نقصان سب ہمیں ہوا ہے. نہ ہماری وہ جنگ ہے، نہ وہ ہمارا حصہ ہے، ملک کا حصہ ہے، لیکن ہمارے لیے ایک پرابلم کھڑی ہوگی. تو ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو پہلے تو سب بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ یوکرین میں جو کچھ لوگ سیولینز مارے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو، کیونکہ اب یہ نئی کولڈ وار نہ شروع ہو جائے جس سے ہمیں اس کی یہ شروع ہو چکا ہے، مسئلے مسائل شروع ہو چکے ہیں کہ وہ دیوار کے ساتھ امریکہ لگانا چاہتا ہے روس کو، اور کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہے جن کے اندر. میں تو حیران ہوں کہ یوکرین کو چاہیے تھا شروع سے کہہ دیتا کہ جی میں نیٹو کا حصہ نہیں بنتا، جنگ ختم ہو جاتی. دیکھیں نا، فن لینڈ ہے، آسٹریا، ان دونوں ملکوں نے شروع سے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اور یہ سوئٹزرلینڈ بھی ہے کہ جب نیوٹرل رہیں گے. تو کیا انہوں نے ترقی نہیں کی؟ کیا وہ ترقی یافتہ ملک ہیں؟ تو یہ ان چیز پھنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ روس کی ایک تاریخ ہے کہ ان ممالک سے ان کے پر حملے ہوئے ہیں. تو یہ اب لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. پاکستان نے تو پرنسپل سٹینڈ لیا ہے کہ ہم جی کسی کے ساتھ نہیں ہیں. اس کی تنقید بھی ہوئی ہے، ہوتی رہے، لیکن ہم نے تو صاف کہا وزیر اعظم صاحب نے کہ جی ہم نہیں بنتے. اس میں برائی کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا کہ بھائی یہ ٹھیک کیا انہوں نے، ہم نے تو ان کی مدد بھی کی. ابھی وہ کیا نام C-130 گیا ہے، ان کو کیا نام اپنے ریلیف بھی پہنچائی ہے، لیکن ہم حصہ تو نہیں بن سکتے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ سر آپ نے سیٹو سینٹو کا ذکر کیا. پاکستان ہسٹوریکلی امریکن کیمپ میں رہا ہے، اس کا کوئی ہمیں ایسا فائدہ بھی نہیں ہوا. جو ان کے ذمے جو ڈیمیجز تھے، جو کولیشن سپورٹ فنڈ تھا، وہ بھی ہمیں پوری طریقے سے نہیں مل سکا، اور جو ہم نے نقصان اٹھایا اس کا تو اشیر بھی ان کو ہمیں واپس نہیں مل سکا. پوائنٹ اس کہ ہم کبھی نان الائن موومنٹ کا حصہ بھی نہیں رہے. اور اب جب ہم بات کرتے ہیں نیوٹرلٹی کی اور خاص طور پہ روس کے ایشو میں، کیا ہم کنوے کر پائیں گے اپنی بات یہ باقی اسلامک کنٹریز کو؟ نیٹو ایک اتحاد ہے، بنا کمیونزم کے خلاف، پھر اس کو کنورٹ کیا دہشت گردی کے خلاف، اب دوبارہ سے یہ مسئلہ آیا ہے، پھر نیٹو ایک دفعہ افیکٹو ہوتا نظر آ رہا ہے. تو کیا جو ہمارے یہ 50 سے زیادہ ملک ہیں، یہ نیٹو ٹائپ کی کوئی آواز یا طاقت بن سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. یہ دیکھیں ایک ریئلسٹ اپروچ میں آپ کو بتاؤں، میرا نہیں خیال، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت ساری آوازیں ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں وہ کس کی طرف ہیں، کوئی کس کی طرف ہے. اس ایشو کو اگر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا، کیونکہ بہت سارے ایجنڈا میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اور یہی کہنا چاہیے کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہونی چاہیے اور اس ملک کے اندر کوئی ایگریشن نہ ہو، کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو. یہ اصول ہے، کیونکہ ہم بھی اسی پر آواز اٹھاتے رہے عرصہ دراز سے. تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ کوئی ایسی، اب جس طرح آپ نے بات کی تھی کوئی نیٹو ٹائپ، اب نیٹو والے جو ان کے دیکھیں نا، اگر دیکھا جائے تو جو سوویٹ تھریٹ تھی وہ تو ختم ہو گئی، وارسا پیکٹ فورسز ختم ہو گئی. تو نیٹو کا اب کوئی، ویسے اگر آپ دیکھا جائے اصولی طور پر کون سا تھریٹ ہے جس کی وجہ سے وہ نیٹو کھڑی ہوئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ تو سمجھ سے باہر ہے. روس ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ اس نے یوکرین میں اور کرائمیا میں وہ کیا ہے، لیکن اس سے آگے وہ نہیں جائے گا. میں آج آپ کو بتا دوں اس کا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے اس سے آگے جانے کا. ٹھیک ہے سر. لیکن آپ نیٹو فورسز والوں کو یا امریکہ کو کون سمجھا سکتا ہے یہ چیز؟ ٹھیک ہے سر. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ ٹیپو سلطان صاحب، ڈیفینس اینالسٹ ہیں، ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر چکے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اوکے
سر آج کے دن کے حوالے سے بات کریں، امپورٹنس 2 دن کے جو اجلاس ہے، 2 روزہ اجلاس، 48واں اجلاس ہے، OIC ممبرز جو میجورٹی پارٹیسپیشن ہے وہ نظر آئی، ابھی ہم اپنے ناظرین سے شیئر بھی کریں. آج کے دن کی امپورٹنس کے حوالے سے بتائیے گا، اور جو 100 قراردادیں متفقہ طور پر جن پر اتفاق رائے ہوگا ان حوالے سے بھی بتائیے گا، اور آج کے دن کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں عمران خان کی حکومت کا داد دوں گا کہ گھر کے اندر جو مشکل حالات پیدا کیے گئے اور جس قسم کے سیاسی حالات ہیں اس کے باوجود انہوں نے یہ میٹنگ جو ہے یہ بلائی ہے اور کامیاب طریقے سے بلائی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو اسٹیچر ہے انٹرنیشنلی، اسپیشلی ان دی اسلامک ورلڈ، ان کی ایک رسپیکٹ ہے. ورنہ یہ ملک کہہ سکتے تھے کہ حالات خراب ہے، جو ہے وہ آپ کے اندر ایک نو کانفیڈنس موشن ہوا ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہڑتالیں کر رہی ہیں اور معاملات ہیں، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کے اسٹیچر کو، یہ جو معاملات ہیں اسلامی دنیا کے، اس کو رسپیکٹ دی ہے. اور پھر آرم فورسز آف پاکستان پہ بھی لوگوں کے جو ہے وہ بہت ان کو اطمینان ہے کہ یہ ملک ایک ایسا ہے جس کے ادارے مضبوط ہیں اور ٹیررزم کی کوئی کوشش ادھر جو ہے وہ ناکام بنا سکتے ہیں. تو یہ سارے، پھر یہ ہے کہ یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے. آپ عمران خان صاحب کی جو ہمت ہے اور ان کی ڈیسیژن میکنگ آپ دیکھیں کہ لگی ہوئی جنگ میں وہ ماسکو چلے گئے 23 سال بعد ایک لیڈر وہاں پہ کیا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب اسلامی دنیا کو جو درپیش معاملات ہیں، دیکھیے یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ نیٹو کے کس صورت آباد کیوں نہیں بنا سکتے یا ان میں اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ جو ویسٹرن یورپ ہے جس نے نیٹو کھڑی کی ہوئی ہے پاسپورٹ کے خلاف، وہ ایک قسم کی ڈیولپڈ ورلڈ اور ڈیموکریٹک ورلڈ، سو کالڈ ڈیموکریٹک ورلڈ اکراس دی ٹرف، اور ایک جو لیفٹ ونگ کے جو ڈکٹیٹر تھے سو ٹو سے، ان کے خلاف واٹس ایکٹ جو ہے جو ہوا تھا اس کے خلاف تھی. تو یہاں پہ جو ہے الائنسز اسلامی ملکوں کی جو ہے وہ ایک طرف نہیں ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں. طرز حکومت بھی مختلف ہے، کئی ملکوں میں بادشاہت ہے، کئی ملکوں میں ڈیموکریسیز ہے، کئی ملکوں میں مکس کا جو معاملات ہے. سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں ان پہ انفلوئنس ہے رشیا کا، امریکہ ان پہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران کے اور سعودی عرب کے اپنے معاملات ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ 15 مارچ جو ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے ایک اسلامیہ فوبیا کا دن جو ہے یہ مانا گیا ہے اقوام متحدہ میں، یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ اسلام کو جو ٹیررزم کے حوالے سے ویسٹ جو ہے وہ روشناس کرا رہا تھا یا ہندو اس کو کر رہے تھے، اس سے آپ علیحدہ کر سکتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ٹیررزم کا اس کا کوئی ایک سوال سن لیجئے گا. آپ کو جو ہے وہ ٹیررزم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب موٹ ہے اس میں کشمیر، سوال سن لیں سر. بریگیڈیئر صاحب اس میں سوال سن لیجئے گا. سوال یہ کہ آج کا اجلاس، آج ورکنگ گروپس کی بھی میٹنگ ہوگی اور کل اس کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مشترکہ اعلامیہ سامنے آئے گا. ایک تو مشترکہ طور پہ پیغام کیا جانا چاہیے نمبر 1، اور دوسری بات یہ کہ مؤثر اقدامات کیا ہونے چاہیے آج کی جو فیصلے ہوں گے ان کی روشنی میں. کوئی ایک دو آپ کے خیال میں فوکسڈ قسم کے اقدامات کیا ہونے چاہیے اس اجلاس کے بعد؟ دیکھیے جی، اب وقت آ گیا ہے کہ اسلامی ممالک کو ایک طرف جو وہ ڈیسائیڈ کریں ان قراردادوں میں، جس پہ اس میں جو آبزرور ہے وہ عرب لیگ بھی ہے، گلف کارپوریشن کونسل بھی ہے. چین کا وزیر خارجہ کا یہاں ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ورلڈ کی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے، اور افریقہ میں اس کا جو انفلوئنس ہو رہا ہے اور اس خطے میں جو انفلوئنس ہو رہا ہے، اور جو ہندوستان، جاپان اور آسٹریلیا اور یہ 4 ممالک جو ہیں یہ جو ایشیا پیسفک پہ کھڑے ہوئے ہیں چین کے خلاف. تو میرے خیال میں اب اسلامی ملکوں میں چونکہ جو مسائل ہیں فلسطین کے اور کشمیر کے، اس کو اس طریقے سے افیکٹولی آگے جو ہے وہ لانا بہت زیادہ لازمی ہے، اور اسلامی ممالک کو اس کے اوپر اتحاد جو ہے وہ کرنا چاہیے. آلریڈی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یوکرین کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ لوگ پرچار کر رہے ہیں، جو 70 سال سے لوگ مصیبت میں ہیں کشمیر میں یا فلسطین میں، ان کا ذکر نہیں ہو رہا. تو میرے خیال میں پولیٹیکلی اور اکنامکلی ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا ان آرڈر ٹو میک اٹ افیکٹو. چونکہ اسلامی ملکوں کی ایک کوہیسو فورس نہیں ہے، جو میں ملٹری فورس کہہ رہا ہوں، لیکن اسلامی ملکوں کی ایک متحدہ اکنامک پاور تو ہے.
ایک متحدہ پولیٹیکل پاور تو ہے، اس پولیٹیکل پاور کو، اس اکنامک پاور کو بالکل ٹھیک سر، استعمال کر کے، اپنے انفلوئنس کو استعمال کر کے ان مسائل کو یکطرفہ طور پہ جو ہے وہ ایک اٹھایا جائے، اور یہ جو ہے نا سینہ تان کے اس دن کو اب حل کرنا چاہیے. پوائنٹ ویل ٹیکن سر. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ تھینک یو موجود سو تھے، بہت مچ فار شکریہ. جوائننگ اس ان آر ٹرانسمیشن. ناظرین اس وقت ہمارے نمائندہ ذیشان بھٹی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ہم احوال آپ کو بتا رہے ہیں، یہاں پر مختلف ایکسپرٹس موجود ہیں. OIC سگنیفیکنس کیا ہے، اس کانفرنس کی سگنیفیکنس کیا ہے، کیا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمس ہیں. ذیشان بھٹی نے ہمیں اس وقت جوائن کیا، ان سے جانتے ہیں. ذیشان، واٹس دی سچویشن دیئر؟ جی ہنا، بالکل کافی حد تک وزرائے خارجہ پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہیں اور ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. OIC کے سیکرٹری جنرل بھی کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے ہیں. وزیر خارجہ نے ان کا استقبال کیا ہے، اور اس کے علاوہ مصر سمیت جو دیگر وزرائے خارجہ پہنچے تھے وہ یہاں پہ پہنچ کے اسمبلی ہال میں موجود ہیں. اور کچھ دیر بعد یہ اجلاس باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز ہوگا. اور نائجر کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اجلاس کے آغاز میں جو چیئر ہے اس میٹنگ کی وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی حوالے کریں گے، اور صدارت 1 سال کے لیے پاکستان کے حوالے کی جائے گی. اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ خطاب شروع ہو جائیں گے اور وزیر خارجہ کا اوپننگ خطاب ہوگا. اس کے بعد تھینک یو ذیشان، آپ ہمیں آگاہ کریں. ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت ہمارے جو کلیگ وہاں پر موجود ہیں شعیب، پہلے بھی ان کی بات ہوئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے، اس وقت بھی ان سے بات چیت کریں، آپ سے وہ شیئر کر لیتے. اپوزیشن تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا تو حکومت کر رہی ہے، ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہی ہے. ایسے کچھ جملوں پر آپ کوئی کامنٹ کریں گے؟ 2 دن میری ساری توجہ مرکوز ہے OIC پر. اس سے فارغ ہو جاؤں تو پھر انشاءاللہ جواب دوں گا. اس سے فارغ ہو کے نمٹیں گے. تھینک یو صاحب، تھینک یو. شعیب، آپ ہمیں وہاں پر موجود بھی ہیں. جو سچویشن ہے وہاں پر، جو انوائرمنٹ ہے، آج کا جو سما ہے، جو سیلیبریشن ڈے میں اس کو کہوں گی، کیونکہ اصل سیلیبریشن تو کل ہے 75th اینیورسری، لیکن پھر بھی آج کی جو سیلیبریشن ہے بڑا امپورٹنٹ یہ ایک تو دن ہے. پھر وہاں سے اب ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، میرے خیال میں شاہد کیانی صاحب ابھی تک ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. سر آپ سے پوچھنا ہے، چارٹر کی بات کریں OIC چارٹر کی، تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہے، وہاں پر ویمن امپاورمنٹ کی بات ہے. پھر 2025 کا جو پروگرام ہے اس میں کچھ 18 پرائیورٹی ایریاز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم جیسے مؤثر انداز میں کردار کیسے ادا کیا جا سکتا ہے اس پہ بات کریں، لیکن ایسے کون سے ویک پوائنٹس میں جب ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ویمن امپاورمنٹ اس میں شامل ہے، فوڈ سیکیورٹی اس میں شامل ہے، پھر کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کی بات شامل ہے، ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز کی بات ہے. تو آپ کے نزدیک کون سے ویک پوائنٹس ہیں؟ کیونکہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مختلف اسٹریٹجی جب لے کر آنی ہے، انفورسمنٹ کو جب ہم نے بات کی ہے، تو کیا ویک پوائنٹس ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ ہے سعودی عربیہ میں جو ریفارمز آ رہے ہیں، وہاں پر عورتوں کو اجازت دے دی گئی ڈرائیونگ کرنے کی، امپاورمنٹ بھی کر رہے ہیں، نوکریوں کو بھی دے رہے ہیں یہ، اور ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. پاکستان نے اس میں سب سے پہلے حصہ لیا. آپ دیکھیں ہمارے جو پارلیمنٹ نے ویمن امپاورمنٹ اور ہیراسمنٹ اور دوسرے ایشوز کو اوپر بہت توجہ دی ہے. ابھی بہت اور کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس قانون کو اور سخت کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت سارے مسلم ممالک کے اندر عورتوں کو رائٹس نہیں دیے گئے. جو آپ کے دین نے تو رائٹ سارے دیے ہیں لیکن نہیں دیے گئے. ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے یہ جو قانون بنائے ہیں باقی جگہوں پر ہے، تو بہت سارے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں یہ امپاورمنٹ نہیں، اور بہت وجوہات سے ہیں ان کی. ایک سوشل جو ان کا سٹرکچر ہے، جو وہ ہے دین کا سٹرکچر نہیں، ریلیجس میں تو کوئی اجازت، کوئی منع نہیں ہے، وہ ہے. تو یہ ان کی چیز ضرورت ہے. پھر ان کے پاس اکنامکلی اگر فرض کریں عورتوں کو اجازت بھی ہے پڑھنے کے لیے بھی، تو وہاں پر اکنامکلی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ لگائیں، اسکولز بنائیں، تعلیم کو عام کریں. یہ ہمارے ساتھ بھی ہے، یہ ایشو ہمارا بھی ہے، پاکستان کا بھی بتا دوں میں آپ کو، بہت سیریس ایشو ہے. بہت سارے بچے جو ہیں اس اسکولوں سے باہر ہیں، تو اس پر توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے. تعلیم، لڑکیوں کو اسکولوں میں ڈالنا کرنا. اب دیکھیں بنگلہ دیش کو دیکھیں، جہاں سے کمپلسری کر دی ہے ایجوکیشن، نرسری سے لے کر اور FA تک لڑکیوں کی، دیکھیں، اور حالات بھی بدلے ہیں. جب تک آدھی پاپولیشن کو آپ حصہ نہیں بنائیں گے اکنامک امپاورمنٹ کا اور ڈیولپمنٹ کا، تو کیسے یہ ملک آگے ترقی کرے گا؟ تو مسلم ممالک میں یہ ایشو ہے، یہ اس کو ٹھیک کرنے کا. تو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی ایک چیز ہے. تو دیکھیں جی، اکنامکلی تو مسلمان ملکوں کے پاس پیسے کی کمی کوئی نہیں ہے. یہاں پولیٹیکل ول کا ایشو ہے کہ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو کہ نہیں. جی امبیسڈر صاحب، واپس آپ کی جانب میں آتا ہوں. اس وقت ہمارے نمائندہ فاروق حبیب صاحب سے وزیر مملکت برائے اطلاعات سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں.
اور یہ دوسری 3 ماہ کے اندر عمران خان کی قیادت میں OIC کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور خاص طور کے اوپر پوری امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے یہ بڑی ضروری ہے، اور خاص طور کے اوپر جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو کامیابی حاصل کی ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب نے اٹھایا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آئندہ دورس نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ اسلامی سربراہی تعاون کی جو کانفرنس ہے وہ پاکستان میں منعقد ہو رہی ہے اور پاکستان کے لیے بہت بڑی باعث اعزاز ہے۔ وزیر خارجہ پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، فاروق حبیب وزیر مملکت برائے اطلاعات پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹیم سے پارلیمنٹ ہاؤس سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس وقت آپ اپنے اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ وزرائے خارجہ کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد ہی باقاعدہ طور پر اس انوگرل سیشن کا آغاز ہو جائے گا، اور اس کے آج اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کا کی نوٹ ایڈریس ہے جس پہ آج ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اسلاموفوبیا، کشمیر، فلسطین، امت مسلمہ کا اتحاد اور دیگر اہم موضوعات پر وزیر اعظم جو ہے وہ اظہار خیال کریں گے، اور جیسے دیگر عالمی فورمز پہ وہ اپنی بات کرتے رہے ہیں۔ آج کا یہ بڑا اہم اجلاس جو پاکستان جس کی جو میزبانی کر رہا ہے، اور جیسے پہلے بات کی گئی کہ پاکستان کو جو تانے دیے جاتے تھے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے دنیا بھر میں، آج کے اجلاس جو ہے وہ ایک ان کے سامنے ایک آئینہ ہے۔ آج کا اجلاس ایک ثبوت ہے کہ پاکستان ایک مؤثر خارجہ پالیسی کی بدولت اور اپنی ایک اہم جو جغرافیائی پاکستان کی حیثیت ہے اس کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پر کھڑا ہے، اور تمام مسلم ممالک سے پاکستان کے جو درینہ تعلقات ہیں اور آپس کے جو کچھ مسائل ہیں، کانفلکٹس ہیں، اس میں حل کرنے کے لیے بھی پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ شہزادہ، پاکستان کی بات کریں، شاہد صاحب جب ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ تو وہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے کیا رول پلے کیا۔ ہم نے کہا کہ پاکستان نے ایفیکٹولی آئزولیٹ کرنے کی بات کی آپ نے، 15 مارچ کا دن، پھر یہ 2 دن جو میزبانی پاکستان کر رہا ہے۔ شاہد صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا، ہم انڈیویجولی اب پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے اسلاموفوبیا کا مسئلہ، اسلاموفوبیا کو لے کر انٹرنیشنلی ایڈریس کیا اس چیز کو ایفیکٹولی، ایک اچیومنٹ پاکستان کی، پھر 15 مارچ کو اس دن کو منانے کا فیصلہ، وہ اچیومنٹ پاکستان کی۔ یہ 3 مہینوں میں دسمبر میں اجلاس ہوا OIC کانفرنس، اور ہم نے اس میں دیکھا کہ افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس پہ بات ہوئی، پاکستان کی اچیومنٹ، اور یہ 2 دن کا اجلاس میزبانی پاکستان کر رہا ہے، پاکستان کی اچیومنٹ، کلائمیٹ چینج پر پاکستان کی ایفرٹ جس کو دنیا نے سراہا، پاکستان کے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کی بات کریں، 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کی بات کریں، ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں افغانستان میں، تو ہاؤ ڈو یو سی پاکستانز ایفرٹ انڈیویجولی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات ہے کہ آج دیکھیں کہ یہ 2 بڑے اہم دن ہیں۔ آج جو کانفرنس ہو رہی ہے، کل 23 مارچ ہے۔ یہی جو مہمان آج ہیں وہ کل جائیں گے، اور 23 مارچ میں ہمارے ساتھ جو ہماری 75 اینیورسری ہے اس میں ہمارے ساتھ یہ شامل ہوں گے۔ پہلی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ OIC کا فارن منسٹرز کانفرنس کا پاکستان کے اندر ہونا بہت اہمیت ہے اس کی۔ وہی آپ نے جو بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے کہا جی کہ فارن پالیسی فیل، کہاں فیل ہوئی؟ سارے کے سارے مسلم ممالک یہاں پر آ گئے، اور فوکس ہے۔ میں بتا دوں آج آپ کو کہ جتنے ویسٹرن کنٹریز کی جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ فوکس کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ بھئی کیا کہ یہاں پر اب کیا ہوگا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو آج اتنی امپورٹنٹ کانفرنس ہو رہی ہے، دیکھیں اسلاموفوبیا ہے، بہت ساری ایشوز ہیں جس کے اوپر پاکستان نے لیڈ لی ہوئی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کن چیزوں کے اوپر ہماری ایک جو سب کا مرکوز ہوئی ہے، فوکس کس پر ہوگا۔ یہ تو بات بتا دی، ایجنڈے میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کہ یہ یمن کا ایشو، یہ افغانستان میں جو مسائل بیچارے غریب جو ان کے ساتھ فائنینشیل پرابلم کھڑا ہوا ہے، جو کشمیری جو ہیں جن کے ساتھ اتنے ظلم ہو رہا ہے، فلسطین ہے، اور مسلم ممالک کے اندر جو بہت سارے ایشوز ہیں، دہشت گردی ہے، مالی کے اندر کچھ ویسٹ افریقن کنٹریز کے اندر یہ ایشو کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ کچھ ٹھوس جو ہیں وہ سٹیپس لینے پڑیں گے تاکہ اگلا جب بھی کانفرنس ہو اس میں یہ پروگرس بتائی جائے کہ ہاں جی اس کی وجہ سے یہ ہم نے سٹیپس لیے اور آج یہ پروگرس ہوئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ پھر دوبارہ سے اس ایشوز کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پولیٹیکل ول ہونا چاہیے، سارے ممالک یہاں پر ہیں، ہر چیز آپ کے پاس ہے، صرف پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے۔ کیا ہم یکجا ہو سکتے ہیں، ایک صفحے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم ایشوز کو سمجھیں کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں سارے۔ سر یہ بتائیے گا، ہم اکنامکلی اگر بات کریں OIC کی، اور پھر اس میں 57 جو ممبر کنٹریز ہے، GDP میں ٹوٹل جو گلوبل GDP ہے اس میں 7% شیئر، ایکسپورٹ پرسنٹیج کو دیکھیں تو وہ مور دین 10% ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ بالکل اٹھا سکتے ہیں، میں نے بتایا نا پولیٹیکل ول کی بات ہے۔ دیکھیں نا، دین آپ کا سکھاتا ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے تو یار اس کے ساتھ آپ شیئر کریں۔ تو یہاں پر تو اب مسلم کئی ممالک کے اندر تو بہت بڑا کیا نام بھوک اور ننگ کی
بہت بڑے ایشوز ہیں, کیوں نہیں ان کے ساتھ آپ مل کر ان کی مدد کرتے, کیوں ویسٹرن کنٹریز کی طرف دیکھتے ہیں؟ وہ ان کے ساتھ ظلم یہی ہے کہ کیونکہ وہ اکنامکلی سوورن نہیں ہے, اس لیے وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں, پھر وہ آپ کے ایشوز پہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. تو پہلے تو دیکھیں نا ان کے جو اکنامک ایشوز ہیں ان کو تو پہلے ریزالو کریں, اور کر سکتے ہیں, آپ کے پاس تو کوئی پرابلم نہیں. دیکھیں نا اتنا پیسہ جو تیل کا ہے وہ آپ نے ویسٹرن کنٹریز میں فنڈز میں رکھا ہوا ہے, بھائی کیوں نہیں نکال لیتے, تھوڑا سا دے دیتے ان کو, زکوٰۃ سمجھ کے دے دیں جو دین کا بڑا بنیاد ہے. جی ایمبیسڈر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ناظرین اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس سے براہ راست, جہاں پر 48واں کونسل آف فارن منسٹر OIC کے اس کا اجلاس ابھی چند لمحوں میں شروع ہوا چاہتا ہے, اور مہمان تقریباً پہنچ چکے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو ریسیو کیا, اور اب سے تھوڑی دیر پہلے چین کے وزیر خارجہ بھی تشریف لائے, اور اب اس کا باقاعدہ آغاز ہونے کے قریب ہے. آج کے اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان خصوصی طور پر خطاب کریں گے, ویلکم کریں گے, اور تمام مہمان جو ہیں ان کی آمد کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور یہ اس کا اجلاس کا باقاعدہ آغاز ناظرین اب سے چند لمحوں بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور اب سے پہلے جو ہم یہ گفتگو کر رہے تھے, ہم نے تقریباً تمام چیزوں کا احاطہ کیا. آج کے اجلاس میں جو ریزولوشنز ہوں گی, کن کن ایشوز پہ بات ہوگی, اور اس انوگرل سیشن کے بعد ورکنگ گروپس کا سائیڈ لائنز پر اجلاس ہوگا. ملاقاتوں کا سلسلہ بھی یقیناً جاری رہے گا, اور اس کے بعد یہ کل بھی جیسے بھی ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا, میری ساتھی اینکر ہنا چودھری بھی اس کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ 23 مارچ کی پریڈ میں یہ تمام مہمان جو ہیں وہ شرکت بھی کریں گے. اور کل متوقع ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا جو ہیں وہ مشترکہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے. اعلامیہ بھی ہمارے سامنے آئے گا, اور یہ ایک بہت پاکستان کے لیے اعزاز کی بات تو ہے, لیکن ایک سفارتی کامیابی بھی ہے. اور رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ایمبیسڈر شاہد کیانی نے کہ وہ جو آئسولیشن ہونے کا یا تنہا ہونے کا دعویٰ پاکستان کو کرتے تھے, یا ان کے پاکستان پر جو ہے وہ الزامات عائد طرح طرح کے کرتے تھے, ان کے لیے بھی یہ ایک جواب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ متحد ہے تمام تر مسلم ممالک کے ساتھ. اس وقت وہ موجود ہے, کھڑا ہے, اور اس وقت تاریخی لمحہ ہے, تاریخی یہ ایک پورا اقدام جو پاکستان کی ایفرٹ ہے, اس حوالے سے بات کریں. OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس, تھیم اس بار کی اتحاد, انصاف اور ترقی. ہماری یہ ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے, اب سے کچھ دیر بعد, کچھ لمحہ بعد باقاعدہ اس سیشن کا آغاز ہوگا. انوگرل سیشن ہوگا, تلاوت قرآن پاک سے اس سرمنی کا آغاز کیا جائے گا. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے بھی موجود تھے وہاں پر سرمنی میں. باہر کتنے مہمان آ چکے ہیں آپ کو براہ راست دکھایا بھی, سنایا بھی, ملاقات بھی کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا. یقیناً ایک خوشی کا لمحہ ہے پاکستان کے لیے. جب پاکستان کی ایفرٹ کی بات کریں, پاکستان نے سہا بہت ہے, پاکستان نے انویسٹ بھی کیا ہے. ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اب جیسے ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں, وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ ذکر کیا ہے کہ اسلاموفوبیا کا مسئلہ جس طرح سے پاکستان نے ایفیکٹیولی اٹھایا ہر انٹرنیشنل فورم پر, اور جو پاکستان کی ایفرٹس رہی ہیں, پاکستان از آلسو اے لیڈنگ فاؤنڈنگ ممبر آف آلسو OIC, اور OIC کی بات کریں کلیکٹیو وائس آف مسلمس, اسلامی ممالک میں یکجہتی کی بات کریں یا تعاون اور اس میں فروغ کی بات کریں, تو پاکستان نے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے. یہ 2 روز پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, مسلم امہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ جن ایشوز پہ بات ہونے جا رہی ہے وہ مسلم امہ کی آواز ہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی طرف سے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مسلم امہ کی آواز بنے, اور جہاں پر بھی دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, ان کی جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ کھڑے ہو. 2 ارب کے قریب یہ مسلمان آبادی, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے شہزاد اسلاموفوبیا کو لے کر اور اشتعال انگیزی پھیلانا مسلمانوں کے خلاف, مجھے لگتا ہے اٹس ناٹ فیئر آف اسلام. ان کو اسلام سے ڈر ہے, یہ اسلام کے بیچ میں یہ جو اشتعال انگیزی پھیلاتے ہیں ان کو واقعی میں اسلامی کنٹری سے ڈر ہے. جی بالکل, اور اسلاموفوبیا کی اگر سادہ الفاظ میں تشریح یا تعریف کی جائے تو وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نفرت اس بنیاد پر کرنا کہ وہ ایک پولیٹیکل فورس ہیں, اور اس کا کوئی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو ہمارے کوئی عقائد سے پرابلم ہے یا ہم خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں. انہیں پرابلم اس وجہ سے ہے کہ مسلمان ان کی ایک تاریخ ہے, اور مسلمانوں نے اپنی تاریخ سے ثابت کیا ہے کہ وہ یورپ تک وہ گئے اور انہوں نے جس طریقے سے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا, تو انہیں ڈر نہیں ہے, انہیں دیگر مذاہب کے لوگوں سے ڈر نہیں, انہیں ڈر یہ ہے کہ ایک تاریخی پس منظر سے بھی اور مسلمانوں کے ماضی سے, اور اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ ڈر محسوس کرتے ہیں, خوف محسوس کرتے ہیں کہ دوبارہ ایک سیاسی طاقت کے طور پر وہ سامنے نہ آ جائیں. لیکن آج کی دنیا خاصی مختلف ہے, اور یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی. انفارچونیٹلی آج وزیر اعظم یقیناً اس پر بھی بات کریں گے, دہشت گردی پر بھی, اسلاموفوبیا کے ساتھ ساتھ,
کہ ہم ایک سیاسی طاقت کے طور پر تو اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر ہی کچھ ایسے ایریٹنٹس ہیں، ایسی تنظیمیں ہیں، ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اگرچہ وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی وجہ سے پورے مسلمانوں کا اسلام کا تشخص جو ہے وہ صحیح طور پر سامنے نہیں آ پاتا، اور جو مغربی ممالک کے لوگ ہیں، میڈیا ہیں، جو ایک تعصب کی نگاہ سے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، وہ اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں کہ آپ، اور اسی پرزم سے تمام مسلمانوں کو وہ دیکھتے ہیں، اسی پیمانے میں وہ تولتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ کیسے آپ نے اپنے مفادات کو سامنے رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ایک سیاسی قوت کے ساتھ ساتھ معاشی قوت کے طور پر بھی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اور OIC کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اجلاس ٹیلی ویژن اپنی اسکرین پر دکھا رہے ہیں مناظر، تقریباً تمام مہمان خصوصی پہنچ چکے ہیں، وزرائے خارجہ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ 11 بجے اس سرمنی کا آغاز ہونا تھا باقاعدہ طور پر، اب سے کچھ دیر بعد اس سرمنی کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، میں شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنی ناظرین کے ساتھ۔ جب ہم OIC کی بات کرتے ہیں 1969 میں اسٹیبلش ہوئی، اور سپریم ایشو واز فلسطین ایشو، اور پھر اسلام فوبیا کو لے کر ہر انٹرنیشنل فورم پر آواز بھی بلند کی۔ یہ ہم بات کر رہے تھے جب اپنے مختلف اینالسٹ کے ساتھ، یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، ہمارے ساتھ مختلف اینالسٹ نے ہمیں جوائن کیا، فارمر ایمبیسڈر نے جوائن کیا، وہاں پر جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے ہمارے نمائندے بھی ہمیں اپڈیٹ کرے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، انفارمیشن شیئر کر لیتے ہیں ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہزاد کے OIC 2025 کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں، وہ پروگرام ایکشن پلان کا چارٹر کا ذکر کریں تو کچھ 18 پرائیورٹی ایریاز ہیں، 107 گولز ہیں، اس میں کیا کیا چیز شامل ہے، پاکستان کی کیا ایفرٹ رہی، پاکستان نے کتنا افیکٹولی ان پرائیورٹی ایریاز پہ کام کیا، جس میں پیس اور سیکیورٹی کو لے کر، اسلام فوبیا کے مسئلے کو لے کر پاکستان نے اپنی کاوشیں دکھائیں، اچیومنٹ ہوئی۔ ہمیں 15 مارچ کے دن کے طور پر جو ہم ہر سال منائیں گے اسلام فوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ایک عالمی دن اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے، پیلسطین ایشو، پیلسطین میں پھنسے مسلمان، وہاں پر ان پر جو ظلم ہو اور زیادتی ہو رہی ہے اس کو ایگریسولی بیان کیا وزیر اعظم عمران خان نے، اور پھر پاورٹی ایلیویشن، اور پھر کووڈ میں جس طرح سے ہم نے جونچا اور ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو اسٹریٹجی بنائی، نہ صرف پاکستان نے بلکہ دنیا نے بھی اس کو سراہا، کلائمیٹ چینج کو لے کر جو ہماری ایفرٹس رہی، پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جسے شاہد صاحب بھی کہہ رہے تھے، کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ جس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں ہم نے ویمن امپاورمنٹ پر بات کی، وہاں پر میگزینز میں ویمن رائٹس پر ایشو پر جو بات ہوئی، ان کی کوالیفیکیشن پہ بات ہوئی، تو پاکستان کی کاوشیں ہمیشہ مینشن رہی ہیں، رجسٹرڈ ایفرٹس رہی ہیں، اور اس میں ہم نے سب سے زیادہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے، شاہد صاحب بھی کہہ رہے تھے، دیٹ از سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور جو تھیم بھی ہے اس بار کی جسٹس، یونٹی اینڈ ڈیولپمنٹ، تو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی میں اگر ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام کریں گے تو میرے خیال میں وی کین کم اپ ود بیٹر پوزیشن ان OIC۔ ایگزیکٹلی، اور آن اے لائٹر نوٹ، آج قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے وہ خاصی مختلف تصویر پیش کر رہا ہے کہ جو ایک پاکستان کے سیاسی حالات کی کانٹیکسٹ میں، ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، مہمانوں کے آمد کا سلسلہ تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، اور یہ اس وقت سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ تشریف لے کے آ رہے ہیں ایوان کے اندر، اور اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے، اور باقاعدہ طور پر اس انوگرل سیشن کا آغاز ہو جائے گا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں کہ جو کوآپریشن ہے، اکنامک کوآپریشن ہے، سائنٹیفک کوآپریشن ہے، اور جس طرح سے بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی آپس میں جو کلچرل ٹائز ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، اور جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہونا چاہیے، انفارچونیٹلی OIC یا مسلم ممالک کے مابین اس طریقے سے نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں۔ یقیناً بہت سے ایسے ممالک ہیں جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہیں، لوگ جاتے ہیں، یہ بڑی بات خوش آئند جی ہے کہ ابھی ہم نے جب ڈسکشن بھی کی، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل کنفلکٹس ہیں اپنی جگہ، نیشنل انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ کی بنیاد پر بلاکس ہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ انٹرسٹ ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو تقریب ہے، تمام پارٹیسپیشن ہے، تمام ممالک کی، رکن ممالک ہے جتنے OIC کی وہ یہاں پر موجود ہیں، آن ون پیج ہے۔ میرے خیال میں جو انٹرنیشنل منظر نامہ ہے، جو انٹرنیشنل سینیریو ہے، جو ہم بات کریں ان کے لیے مورل پریشر کے لیے ایک اچھی تصویر ہے یہ۔ جی بالکل، اور دیکھیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یقیناً اس پہ بات بھی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ ٹرکی جائیں تو جتنی عزت میرے خیال میں پاکستانی پاسپورٹ کی ٹرکی میں ہے وہ شاید دنیا کے کسی ملک میں ہو، اور مطلب دہائیوں پہلے جب یورپ نے یہ چیز طے کر لی کہ جی ہم نے آپس میں ویزا فری ٹریول کرنا ہے، اگرچہ ان کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی سرحدیں ملتی ہیں آپس میں، وہ آرام سے ٹریول کر سکتے ہیں، مسلم ممالک کا یہ ایک ایشو ضرور ہے، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ OIC کے پلیٹ فارم سے
سارے ممالک نہیں چند ممالک اس بات پر اتفاق کر لیں اگر کہ اگر آپ نے ویزا فری ٹریول کرنا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپس کا یہ جو انٹریکشن ہے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی کا ہو، ٹورسٹ کا ہو، عام لوگوں کا ہو، وہ بہت سی چیزیں لا سکتے ہیں. اور یہ ان میں یہ سجیشن پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس ہوا، لیکن اس پر کوئی کنکلوڈ نہیں، کسی لاجیکل کنکلوژن پر نہیں آ سکا. آن گوئنگ یہ ڈسکشن ہے، ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر. لیکن پوائنٹ اس کے دیر آر سو مینی ایونیوز جہاں پر یہ مسلم ممالک جو ہے آپس میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں. مسائل اپنی جگہ پہ، انٹرنل کانفلکٹس اپنی جگہ پہ، اور جسٹ ود اے سوئنگ آف میجک وانڈ یہ حل نہیں ہو سکتے. اس پہ بہت وقت چاہیے. اس کے جو یہ جتنے تنازعات ہیں ان کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اس سے آپ علیحدہ کر کے ان کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کم از کم دیگر شعبوں میں اپنا تعاون بڑھا سکتے ہیں. جب آپس میں اکنامک جو آپ کے کوآپریشن بڑھے گا تو یہ جو مسائل ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو سکتے ہیں. اب ٹیک ایگزامپل آف انڈیا اینڈ چائنا. جنگیں لڑیں، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کتنا بڑا تنازع کھڑا ہوا، لیکن انہوں نے اس کو بہتر طریقے سے ریزالو کیا جسٹ بیکاز کہ $100 ارب سے زیادہ ان کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے. تو اگر ہمارے جو مسلم ملک ہیں، خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ایران یا سعودی عرب کی، تو اگر اس اکنامک ٹائز ان کے بڑھتے ہیں تو اس سے ایک بات یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ ان کے جو آپس کے کانفلکٹس ہیں ان کو حل کرنے میں مدد ضرور مل سکتی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حل ہو جائیں گے، لیکن ایک جو ٹینشن کی فضا ہے، ایک تناؤ ہے باہمی تعلقات میں، وہ حل ہو سکتا ہے. قطر کی آپ مثال لیں، اب سے کچھ عرصے پہلے تک ڈپلومیٹک ٹائز یعنی کہ تو تعلقات ہیں دیگر جو عرب ممالک ہیں وہ ختم کر رہے تھے، لیکن اب دوبارہ سے ان کے تعلقات بہتر ہوئے. انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس چیز کو سمجھا کہ اس قسم کے کانفلکٹس جو ہیں وہ کتنی خطرناک صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس میزبانی کر رہا ہے پاکستان. 2 روزہ یہ اجلاس آج باقاعدہ ابھی تھوڑی دیر میں اس سرمنی کا آغاز ہو جائے گا، اور OIC کے اس اجلاس میں جتنے بھی مہمان یہاں پر آئے ان کا پرتباک استقبال کیا گیا. اور یہ جو مناظر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں لائیو، وہاں پہ اب سے کچھ دیر بعد آغاز ہو جائے گا سرمنی کا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ابھی سب مہمان اپنی اپنی نشست پر بیٹھ رہے ہیں اور باقاعدہ آغاز کا انتظار بھی کر رہے ہیں سرمنی کا. معاشی، سیاسی اور اقتصادی چیلنجز ہیں جو OIC میں ممبر کنٹریز ہیں، ان پر بھی گفتگو ہوگی. 100 سے زائد قراردادیں پیش کی جائیں گی، ان پر وہ بھی زیر بحث آئیں گی. اور 2 ارب کے قریب جو مسلمان آبادی ہے ان کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات، افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات، ویمن رائٹس کی بات، ویمن ایجوکیشن پر بات کی جائے گی، اور ایک ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اسلاموفوبیا کو لے کر. کیونکہ مسلم امہ میں جب ہم ذکر کرتے ہیں، جیسے آج کی تھیم بھی ہے یونٹی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ، تو یونٹی کے لیے سب کو ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم آج دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی. جی ایمبیسڈر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. ایک چیز ہے نا جو میں ان سے سوال کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ آپس میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، کہ جب ہم نے بات کی 1974 کے غیر معمولی اجلاس کی، اور اس کے بعد اس کو سمجھا گیا ویسٹ نے، امریکہ نے، کہ یہ OIC متحد ہو رہے ہیں مسلم ممالک، اور اس کے بعد جس طریقے سے جو اس وقت کے عالمی لیڈرز تھے ان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں شروع کی گئیں. اور اب جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وزراء ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ یہ کہتی ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے جس انداز میں امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، اس کا بھی ایک جو ہے وہ ری ایکشن جو ہے ویسٹ کی طرف سے آ بھی رہا ہے. اور یہ بھی سوالات ہیں کہ پاکستان اس چیز کے لیے تیار تھا. ایبسولوٹلی ڈاٹ کو لے کر بہت پذیرائی ہوئی، پاکستانی عوام نے اس کو خوب پذیرائی دی، لیکن پھر بھی یہ سوال وہاں پر ایگزسٹ کر رہا تھا کہ پاکستان اس چیز کے لیے تیار تھا. کیا پاکستان اس کی ری ایکشن کے لیے تیار ہوگا؟ جی ری ایکشن کے لیے پاکستان، دیکھیں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات درینہ تعلقات ہیں، چاہے آپ اس کو کہیں کہ وہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، لیکن پاکستان نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کی مدد بھی کی، اور یہ ہم نے اپنی مدد خود بھی کی کہ دہشت گردی خالی امریکہ کا نہیں، ہمارا بھی یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن ایک بات، امریکہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا میں کہوں گا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، جس میں بیلنس آف پیمنٹ. ناظرین اس سے پہلے مزید بات کریں، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز پہ وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی کے ایوان میں تشریف لا چکے ہیں، اور یہ اس اناگورل سیشن میں وزیر اعظم کی آمد کے بعد اس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. آج کے وزیر اعظم صاحب اور دیگر مہمان جو ہیں اس وقت موجود ہیں، اور اس کا آغاز جو ہے باقاعدہ طور پر. May I all request you all to please rise up for the national anthem.
Excellencies, ladies and gentlemen, we will now hear a recitation from the Holy Quran. I will invite Qari Hafiz Naseem Khalil to the rostrum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Jazakallah. We will now see a short video of the OIC journey through the decades. Unity is the key to our progress and success. The Organization of Islamic Cooperation was established in 1969, and its current membership has expanded to 57 and is today the second largest intergovernmental organization after the United Nations. The OIC serves as the collective voice of the Muslim world and works to safeguard and protect the interests of Muslims worldwide in the spirit of promoting international peace and harmony. OIC members, quarter of the world's population. The core focus of OIC revolves around preserving Islamic values while safeguarding the sovereignty and independence of member states, resulting in an unequivocal contribution to international peace and security. OIC's achievements are a testament to the success of our unity. The Palestinian people have suffered decades of foreign occupation and brutal repression. The OIC has always supported the legitimate rights of the people of Palestine. Owing to strong support by the OIC, Palestine was admitted to UNESCO as a full member in 2011 and declared an observer state by United Nations in 2012.
A contact group on the Jammu and Kashmir conflict was established in 1994, which actively meets alongside OIC ministerial sessions. The OIC undeniably supports a peaceful resolution of the Kashmir dispute, in line with UN Security Council's resolutions. OIC contributed greatly to amplify Bosnia's voice in the Security Council. OIC has played a key role in providing humanitarian assistance across the Muslim world through its subsidiary bodies. As recently as December 2021, an extraordinary session was convened of OIC Council of Foreign Ministers to address deteriorating humanitarian situation in Afghanistan. OIC has unlocked an enabling environment for the economic development of all member states through an institutional infrastructure that allows us to forge robust commercial ties. To reiterate Pakistan's commitment towards technology and modernity, the Secretariat for Comstech of the OIC is situated here in Pakistan. The OIC adopted a 10-year action plan to combat Islamophobia and extremism in 2005. It established the Islamophobia Observatory to monitor and address global anti-Muslim sentiments. At the 47th session of OIC Council of Foreign Ministers in Niger in 2020, March 15th was unanimously adopted as the International Day to Combat Islamophobia through a resolution tabled by Pakistan. Pakistan led the OIC initiative to secure adoption of a landmark resolution by the United Nations General Assembly to designate 15th March as the International Day to Combat Islamophobia. This resolution was adopted with the unanimous approval of UNGA on 15th March 2022. Being a strong proponent of human rights, the OIC established the Independent Permanent Human Rights Commission, IPHRC, in 2011. This commission focuses on the rights of women and children while advocating the right to education and development, with a special emphasis on human rights education. Its goal is to counter Islamophobia and draw global attention to the rights of Muslim minorities. The human rights situation in Palestine is one of its serious concerns. The 8th OIC Ministerial Conference on Women adopted an important resolution on the protection and empowerment of women. Pakistan is one of the founding members of the OIC and has played an active role in the organization since its inception. Pakistan has a proud history of hosting major OIC events, including summits and Council of Foreign Ministers (CFM) meetings. Pakistan's primary focus is on unity, brotherhood, and prosperity of the Muslim Ummah. Pakistan is proud to host the 48th session of the OIC CFM in partnering for unity, justice, and development. We welcome you all to Pakistan. Allahu Akbar. Excellencies, I will now invite His Excellency Hasumi Masudo, Chair of the 47th session of the OIC Council of Foreign Ministers, to commence the formal proceedings of the session. Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur les plus nobles de tous les messagers, le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses honorables compagnons. Excellences, honorables participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec l'aide d'Allah, nous déclarons With the assistance of God, we declare open the 48th session of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation. May I be allowed, Excellency, to take the floor from the podium for a brief intervention. In the name of God, most merciful, most
compassionate. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the ministers, honorable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Allow me first of all to address my sincere gratitude to the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz bin Al Saud, for his sustained support to our organization and towards all the goodwills extended to us in terms of achieving certain attainments during our chairmanship, and that they continue to working for the benefit of our Ummah. Our congratulations go to His Excellency Mr. Sheikh Mohammed Qureshi, Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan and Chairman of the 48th session of CFM, and for the goodwill and good measures taken for the success of this session. Allow me also to express my sincere thanks and appreciation to His Excellency Hussein Ibrahim Taha for his election, to the post of Secretary General of the OIC. May Allah guide you and accompany you in your tasks. The goals and our history are well known. I'd like to express congratulations to the Secretary General and the other colleagues who accompanied us in our plans against COVID-19. It is within this context that our session, whose theme is establishing a partnership for unity, justice, and development. How could we have a more noble goal than vanquishing poverty and ensuring stability in our countries, in the Ummah? This theme translates our will and determination, for there cannot be a partnership without equity, without justice, and the respect of these values are conducive to development. This is to underline the importance of this theme of our organization and of this session. Excellencies, ladies and gentlemen, the ministers, the 47th session of the Council of Foreign Ministers that was held in Niamey under the chairmanship of the Minister of Foreign Affairs and Cooperation, Mr. Gala Kongorung, adopted a number of resolutions, some of which have been translated through activities over the past 2 years of our chairmanship. Our chairmanship has, of course, been marked by the pandemic of COVID-19. Allow me, however, to share a number of these achievements. As a matter of fact, Niger held a number of seminars, both in person and online, that brought together a number of experts. In person, we held seminars on the challenges facing our Ummah in the combat against extremism and fanaticism in Africa, particularly within the youth framework. This has allowed us to exchange with youth views and take necessary measures for the benefit of the youth. We have also held 2 meetings, one regarding the contact group on Jammu and Kashmir, of which Niger is a member, and extended its support to the pertinent resolution of the OIC and of the Security Council of the United Nations. The second took place on the Al-Quds Sharif. I wish to underline our belonging to this committee and our consistent support to the Palestinian cause until they achieve their full fundamental rights. Excellencies, ladies and gentlemen, during our chairmanship, we have conducted discussions and a number of intergovernmental activities. The text adopted will be submitted for your consideration. I have in mind the rules of procedure on the meetings of the CFM and draft resolution of 447, draft resolution of rules of procedure for the contact groups, subject of the resolution 4/48, concerning the rules of procedure governing the action of the non-member states of the OIC. It has been discussed and will need further re-examination by experts. A number of discussions that we have undertaken with the expert groups have not been followed with positive results. Therefore, there is a need for enrichment and consensus. Concerning the encounter between the experts on
violent extremism that we have carried out in collaboration with the General Secretariat without positive results. I wish to underline here that you have here an important opportunity to carry out and continue these discussions. Once again, I'd like to express thanks to you for your support for the achievement of the ambitions of the OIC in the Sahel region. This initiative will allow us to take into consideration the program of this part of the Ummah. On a different plan, I would like to encourage you for the pertinent views expressed during the brainstorming session. These exercises must continue to improve the forward march of our organization. In this respect, we need to continue to consider the possibilities available for proceeding to rotation of members similar to the Security Council, and to also put an end to the committee group. And I would like to thank again the authorities of the Islamic Republic of Pakistan for their efforts for the success of this session. Wassalamu alaikum. Je vous remercie. Donc, je voudrais profiter donc pour proclamer la composition des membres du bureau de la 48e session. Announce the composition of the committee as follows for the 48th session. Chairman, Islamic Republic of Pakistan. Vice Chairman, State of Palestine, Republic of Cameroon, and Republic of Yemen. And then as Rapporteur, Republic of Niger. Therefore, I would like to invite the Minister of the Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan to come and take the succession of our chairmanship. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Thank you, Excellency Mr. Hosseini Massoumi, Minister for Republic of Niger, for your commendable work as Chair of the 47th session of the Council of Foreign Ministers. It is my privilege, indeed, to steer the proceedings of this august gathering. I will now, as the Chair, invite I think I have to make the opening statement first. I will now, with your permission, Excellencies, make the opening statement. Honorable Prime Minister Imran Khan, Secretary General Haseen Brahim Taha, Royal Highnesses, Honorable Foreign Ministers, Excellencies, Assalamu alaikum. I welcome you all to the 48th session of the OIC Council of Foreign Ministers, themed on unity, justice, and development. It is a matter of pride for us to host this meeting in 2022, which marks the 75th anniversary of Pakistan's independence.
We commend the leadership role of the Kingdom of Saudi Arabia as the OIC Summit Chair. We also express profound gratitude to the OIC General Secretariat for facilitating this important meeting. Let me also express our highest appreciation to the Government of Niger for hosting the last CFM and leading the organization during the past year. Distinguished delegates, I am confident that our work during the next 2 days will be guided by the eternal Islamic values of amity and brotherhood, as embodied in the Quran and the teachings of the Holy Prophet, peace be upon him. The OIC is the collective voice of nearly 2 billion Muslims. It is a bridge among Muslim nations and between the Muslim world and the international community. Promoting solidarity and cooperation within the Muslim Ummah is one of the central pillars of Pakistan's foreign policy. As chair of the OIC CFM during 22-23, Pakistan's overarching goal shall be to solidify this bridging role further. Distinguished delegates, I want to take this opportunity to reflect on some of our collective recent achievements. Indeed, a consequence of our partnership for unity, justice, and development, the very theme of the OIC CFM. We met in this hall last December, uniting within an exceptionally short span of time for the extraordinary session of the CFM on Afghanistan. Together, we made some historic and concrete decisions. We agreed to establish the OIC Humanitarian Trust Fund. We appointed a special envoy of the OIC Secretary General. We launched an Afghanistan food security program. We strengthened OIC's presence in Afghanistan by reinforcing the OIC mission in Kabul. These actions that we took continue to go a long way with helping our Muslim brothers and sisters in Afghanistan in their greatest time of need. Also, you will recall, at the last OIC CFM in Niamey, we came together to call for an International Day to combat Islamophobia. Today, I'm proud to stand before you with the Muslim Ummah welcoming the recent designation of 15th March as the International Day to combat Islamophobia by the UN General Assembly. The International Day to combat Islamophobia was designated such owing to our unity as the OIC. Pakistan is gratified to have played its role in garnering consensus on this important issue. Through the observance of this day, the OIC will enhance greater global awareness of Islamophobia and advance solutions through collective action. Further, while recounting our achievements, I also want to touch upon the tremendous work being done by our collective platforms. ComStec has been instrumental in enhancing cooperation and coordination in scientific and technological fields, including through partnerships, capacity building, and joint research programs. It is playing a leading role in the implementation of OIC Science and IT Agenda 2026. Pakistan is pleased to host the ComStec headquarters in Islamabad. Since its inception, Islamic Development Bank has to date mobilized $65 billion for investment and development assistance aid. It is one institution which has consistently been rated AAA across all international rating agencies. The Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, based in Karachi, is galvanizing investment, influencing policy,
making and undertaking initiatives for development of the private sector. I mention some of these achievements to you all here today, not to blow our own trumpets, but rather for these to serve as a blueprint for constructive and tangible action and as an impetus for collective action moving forward. Distinguished delegates, we are witnessing unprecedented turbulence at the global level. Conflict in Ukraine, which has rekindled East-West tensions, threatens international peace and security. A new and destabilizing global arms race is underway. Conflicts among and within nations have proliferated. Political and military blocs are vying for more power at the cost of global equilibrium. World trade and growth are declining under the weight of technology wars. Inequality has become a defining feature of our times. The COVID-19 pandemic has increased inequalities through greater debt burdens, fiscal deficits, and liquidity crunch. Rising commodity prices will further accentuate inequalities, erode development gains, and hinder progress towards sustainable development goals. Climate change is accelerating and making parts of our Earth inhospitable and warmer than ever. The Muslim world is faced with conflicts in the Middle East, prolonged foreign occupation, and the denial of the right to self-determination, most notably to the people of Palestine and Kashmir. The Muslim world's resentment is increasing due to frequent external interventions in Muslim countries. Distinguished delegates, left unaddressed, these conflicts and disputes undermine our unity and solidarity, expose our countries to foreign interference and intervention, fuel terrorism and extremism, and deflect attention from our development goals and the welfare of our peoples. To help forge a collective response and under the theme of partnering for unity, justice, and development, I would like to focus on three specific challenges. First, partnering for unity by jointly addressing the challenges and conflicts within the Ummah. Second, uniting for justice for the rights of Muslims under occupation and conflicts with countries beyond our Ummah. This should also include the urgency of addressing the pervasive Islamophobia facing Muslims in non-Muslim majority countries. Third, partnering for development by effectively addressing the triple global crisis of COVID-19, development, and climate change. Distinguished delegates, the Holy Quran says to the believers, "Hold fast, all of you, to the cord of Allah and be not divided." In this era of global turmoil, the situation of Muslims in many parts of the world is heart-wrenching. Currently, more than 60% of all conflicts in the world exist in Muslim countries. From Yemen to Syria to the Sahel, the range of conflicts in the Muslim world and their intensity is palpable. These are festering wounds on the body politic of Islam. More than 2/3 of all refugees worldwide come from just 5 countries: Syria, Afghanistan, South Sudan, Myanmar, and Somalia. Above all, the Muslim countries are hosting the largest number of refugees. While we must work to prevent outside interference in the Muslim world, we alone can find solutions to internal fissures and challenges. The key to ending these conflicts and disputes is comprehensive engagement and cooperation among
the Islamic countries. Ladies and gentlemen, the Islamic world is endowed with both natural and human resources that are unmatchable. We are home to over a quarter of the world's entire youth. This unparalleled youth bulge is yearning for opportunities and progress. It is a harbinger of innovation, industry, and growth. Prime Minister Imran Khan has declared the year 2022 as investment in the youth. Building on this potential, it is time for the Ummah to forge a collective response to the current turmoil inside its borders and the ongoing global transition. We must be a reliable partner in forging unity, justice, and development across the globe, but not anyone's accomplice in aggression or domination. To this end, I propose convening an OIC ministerial conference during 22-23. This conference, among others, could assess the need for establishing a peace and security architecture akin to all other regional organizations. This conference should also discuss how the OIC can and must strengthen itself by developing and deploying tools for conflict prevention, mediation, reconciliation, and peace building. Excellencies, ladies and gentlemen, partnering for justice is an injunction from the Quran. Allah enjoins Muslims to be upholders of justice, witnesses for Allah. The vision behind the OIC creation was to raise the united voice of the Islamic Ummah against the injustices perpetrated against Palestinian Muslims under occupation. But even 50 years of the OIC establishment, after 50 years of the OIC establishment, we are far from seeing justice for Muslims in many parts of the world. The Muslims of Palestine and the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir are still reeling under subjugation. For the last 7 decades, they have struggled to achieve their inalienable right to self-determination. Under the relevant United Nations resolutions, a permanent solution to the Palestinian question with the pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as the capital of a viable, independent, and contiguous Palestinian state is essential. Similarly, Kashmir continues to bleed. The threat of genocide is most imminent in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The RSS BJP Hindutva-inspired government in India has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000 in IIOJK since the 5th of August 2019. Akin to the situation in Palestine, this is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory and transform it into a Muslim minority region. This is a clear violation of international law, particularly the 4th Geneva Convention. Indian actions violate the resolutions of the UN Security Council and the OIC on Jammu and Kashmir. The illegal acts increased the threat of a conflict between India and Pakistan. Kashmiris are looking towards their Muslim brothers and sisters for support. India's violence against Muslims is not limited to IIOJK. Civil society organizations and independent observers have warned that Muslims in Hindutva-controlled India are also living under the threat of genocide. Our Holy Prophet, peace be upon him, said that believers are just like one body. When one of the limbs suffers, the whole body responds to it with wakefulness and fever. It is incumbent to resolve these challenges by partnering with the international community as well. Beyond adopting resolutions, we must take concrete and tangible steps towards permanent solutions.
A similar resolve and unity is needed in countering the ideologies of hate, such as Islamophobia and right-wing racism. Repeated incidents of desecration of the Holy Quran and reprinting of caricatures have seriously hurt the sentiments of Muslims across the world. They also cause great anguish within the Islamic world. While we welcome the recent designation of 15th of March as the International Day to Combat Islamophobia by the UN General Assembly, we believe the appointment of the OIC Secretary General's Special Envoy on Islamophobia during this CFM would be a concrete step in coordinating such collective action. It should be our shared objective to ensure that deliberate insults and defamation of all religions, including Islam, should also be criminalized, and we must be united to achieve this. I propose that the Secretary General OIC develop a comprehensive report on the theme of partnering for justice and present recommendations to the next OIC CFM on how the OIC, through proactive and innovative diplomacy, could strengthen its role in securing justice for the long oppressed Muslims facing hateful ideologies and occupation. Distinguished delegates, to forge partnerships for development, the OIC countries must mobilize international support for a comprehensive strategy that should include: 1, vaccine equity. Everyone, everywhere, must be vaccinated against COVID-19. 2, increased development financing. This can be ensured through comprehensive debt relief and restructuring, expanded ODA, redistribution of at least half of the unutilized SDRs to developing countries, and provision of the promised climate finance. 3rd, accelerated climate action. The agreement reached at Glasgow must be the baseline for future discussions. The OIC must call for additional commitments by the international community to achieve the agreed mitigation targets, support for adaptation, and loss and damage in developing countries due to climate change. 4, the resolute action against illicit financial flows, corruption, and illegal transfer of assets have adversely impacted many Muslim countries, including Pakistan. The OIC countries must develop a comprehensive legal framework to halt and reverse the illicit financial flows and stop this grave economic injustice. We must call for the implementation of the recommendations of the UN Secretary General's FACTI panel. Excellencies, ladies and gentlemen, underdevelopment, poverty, and corruption remain serious threats to the future security and stability of our societies. In an era of economic and financial unpredictability, development partnerships among OIC member states would be of vital importance. OIC member states have tremendous natural and human resources which must be utilized effectively through trade, joint research and development projects, trainings, and investment. To promote research and technological innovation in the Muslim world, we need to synergize the Muslim scientific and intellectual pool and fully utilize the platform of COMSTEC to achieve the OIC STI Agenda 2026. We also need to take advantage of a preferential system of trading among the OIC member states. In this regard, the framework agreement needs to be ratified expeditiously by OIC. We should also come together and build convergences on removing international barriers to development. Our common ground on the need to reform the global economic architecture will strengthen the voices calling to make it equitable. Distinguished delegates, before I conclude, I would like to draw your attention to the situation in Afghanistan. While the progress we made at the extraordinary session of the CFM on Afghanistan was timely, we need to build on them.
Addressing the humanitarian crisis in Afghanistan and preventing a collapse of the Afghan economy must remain our top priorities. In doing so, we must encourage and support the efforts of the Afghan authorities to eliminate Daesh. Effective strategies are also needed to deal with other terrorist groups in Afghanistan like TTP, ETIM, IMU, and Al-Qaeda. We must guard against spoilers that wish to continue destabilizing Afghanistan and using its territory to promote terrorism. A peaceful, stable, inclusive, prosperous, and connected Afghanistan is in the best interests of us all. Ladies and gentlemen, the time has come for OIC to strengthen and equip itself to address contemporary challenges and conflicts confronting the Muslim Ummah. Pakistan stands ready to play its part as a bridge builder in promoting regional and OIC-driven solutions to these conflicts and disputes. With the hope and prayer for true OIC unity and solidarity, I thank you all. I now invite His Royal Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, for his speech. He will speak on behalf of the OIC Summit Chair. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، معالي السيد شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، معالي الأمين العام Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, the Secretary General of the OIC, dear participants, I wish to express my thanks for the Islamic Republic of Pakistan for the lavish hospitality accorded to us. I wish them full success in the chairmanship of the current session. I wish to seize this opportunity to congratulate the Islamic Republic of Pakistan and its people for the 75th commemoration of the independence of the Islamic Republic of Pakistan, and we wish them more prosperity and success. I wish to extend my thanks to the Republic of Niger for its chairmanship of the 48th session of the Council of Foreign Ministers in spite of COVID-19, and I congratulate them for the achievements made by the Islamic Republic of Pakistan in adopting a day to fight against Islamophobia. There are also more efforts made to achieve greater success in the Islamic Ummah. I wish to extend my thanks to the people working in the OIC Secretariat under the leadership of the Secretary General for the sound organization of this meeting. I congratulate them on the continued effort to achieve the noble goals of this organization. The Kingdom of Saudi Arabia believes in the role of the OIC in consolidating Islamic solidarity and in protecting common interests to preserve the noble, lofty values of Islam. This will lead to greater cooperation and understanding on the basis of mutual respect among all cultures and religions. Excellencies, ladies and gentlemen, the Kingdom of Saudi Arabia has
clear values in consolidating Islamic cooperation and brotherhood among member states with a view to enforcing coordination to face the common challenges. And there was the meeting on Afghanistan in December 2020, and this was a successful meeting which led to the establishment of the Humanitarian Trust Fund under the IDB. Dr. Tariq Al-Khatib was appointed as a representative of this fund. The Kingdom reiterates the importance of the role of Islamic countries to achieve peace and security in Afghanistan. We call for further efforts to support the Afghan people so that they can overcome the tragic situation they have at the moment. We hope that Afghanis will participate in building the future of their country through dialogue among the various components of the Afghani societies, and to avoid using Afghani land as for terrorist activities. We also call for the respect of human rights and the rights of women to work and study on the basis of our values. The participants, the Kingdom of Saudi Arabia, reaffirms the centrality of the Palestinian cause. It supports all the international efforts at reviving the peace process among the conflicting parties and the return to direct negotiations to settle all the standing issues between the two parties. We reaffirm our support to the Palestinian people in order to achieve a lasting peaceful settlement of the Palestinian cause with the establishment of an independent Palestinian state and in line with international resolutions. Ladies and gentlemen, the continued escalation by the Houthi group reflects the rejection of political settlement. The Kingdom of Saudi Arabia calls for the implementation of the UN resolutions to neutralize the negative impact of Houthi groups and to stop importing arms in Yemen. This is a threat to the region. We reiterate the importance of the role of brothers to apply more pressure on the Houthis so that they can stop jeopardizing maritime security. On the basis of reducing the suffering of the Yemeni people, we contribute to the humanitarian action and we provide humanitarian support to the Yemen people. The participants, the Kingdom of Saudi Arabia stands by the Muslim communities to defend their values as sustained by our region. We also provide support to the people of Jammu Kashmir. We also support the efforts made by the international community to reach a just solution to the Jammu Kashmir issue. Excellencies, ladies and gentlemen, the Kingdom of Saudi Arabia is making steps to achieve its ambitious vision. We hope that this will be a model for the rest of the world. I would like to seize this opportunity to extend my thanks who have accepted to support the event in our country, and this will promote our values. We reiterate our support for the efforts made by this organization. We believe that this is the second international organization. It represents the third population of the world. We hope that this meeting will lead to success and will achieve more prosperity for our people. I thank you very much for your attention. Thank you, Brother Faisal, for your speech. I now invite the Honorable Secretary General of the Organization of Islamic Countries, His Excellency Mr. Hassan Brahim Taha, for his statement.